بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ آج ہم دوست دارم از کلام عریشہ کی ایپیسوڈ نمبر 13 ریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ چلیے بنا دیر کیے شروع کر لیتے ہیں، لیکن آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا ایک کامنٹ کر دیں، اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آتی ہے تو شیئر کریں۔ چلیں جلدی سے شروع کر لیتے ہیں۔ جی این، چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ فون رکھنے کے بعد وہی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا جب اسے زاوش کی آواز سنائی دی۔ جی این مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جی این کا مطلب لیکن اس وقت اس جی این کا مطلب وہ تھا یا کچھ اور، وہ اسے جاننا تھا کیونکہ وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ جی این کا مطلب گڈ نائٹ میرے غسیلے نشئی، وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی تو ساحل لمحے میں اس کے سر پر سوار تھا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں تمہیں سونے دوں گا، وہ بھی میری ڈیمانڈ پوری کیے بنا؟ تم بھول رہی ہو کہ میں ناراض تھا تم سے، اس نے یاد دلایا۔ آپ بھولنے دیتے ہی کہاں ہیں، یہ بات ایک دن میں 10 دفعہ ناراض ہوتے ہیں آپ تو۔ لیکن مجھے اس وقت بہت نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، تو بہتر ہے آپ بھی چائے پئیں اور آرام سے سو جائیں، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ کتنے کام ہوتے ہیں نازک سی جان پر، آپ کو تو بس ناراض ہونا ہوتا ہے۔ صرف فریش ہوتے ہیں، دوسرے کپڑے پہننے ہوتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں آوارہ گردیوں پر، اور گاؤں میں لوٹ پھر کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن مجھے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس لیے گڈ نائٹ۔ وہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی جب اسے ساحل کی آواز سنائی دی۔ مثلاً وہ چادر اس کے چہرے سے ہٹاتا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے دونوں سائڈ پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ مثلاً اپنے سائیں کو جگانا، ان کے کپڑے تیار کرنا، ان کے لیے ناشتہ بنانا، ان کو گڈ بائی کرنا اور پھر بار بار میسیج کرنا، کال کرنا، ان کے آنے کا انتظار کرنا، ان کے لیے کھانا بنانا، پھر رات میں ان کے لیے چائے بنانا اور پھر سونا۔ اتنے سارے کام ہوتے ہیں نا ہم بیویوں کو۔ اس نے تفصیل میں زیادہ ان کر کے ساحر کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو کیا ان سب کاموں میں ان سے پیار کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی باتوں کو ماننا شامل نہیں ہوتا؟ ساحر اس کے گال کو اپنے ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے پیار سے پوچھنے لگا۔ ناجائز ڈیمانڈ کو ماننا نہیں ہوتا، اس نے فوراً بولا تھا۔ میاں اور بیوی میں کچھ بھی ناجائز نہیں ہوتا، نہ پیار بھری حرکتیں، نہ ڈیمانڈ، سب جائز ہوتا ہے۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھکا جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ ساحر سائیں، مجھے نیند آ رہی ہے، اسے مزید بہکتے دیکھ کر اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میری نیندیں اڑا کر تم سکون سے سو جاؤ گی اور میں تمہیں سونے دوں گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بے حد محبت سے سوال پوچھنے لگا۔ زاوش نے آہستہ سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور پھر آنکھیں بند کر گئیں۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی، جبکہ ساحر مسکراتے ہوئے آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ آفیسر ایس، اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہو جائے گا۔ ساحر شاہ، وہ لاکٹ کسی کے پاس پہنچانے والا ہے، وہ کسی اسد پر یقین کر رہا ہے۔ میجر اسد خان کا نام لسٹ پر کہیں پر بھی نہیں ہے، جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے۔ اس اسد خان نے خود ساحر سے رابطہ کیا ہے، وہ اسے ثبوت لانے کے لیے کہا ہے۔ ان کی ملاقات کراچی کے کسی علاقے میں ہونے والی ہے۔ 3 دن کے بعد۔ مجھے ڈر ہے وہ لاکٹ کسی غلط ہاتھ میں نہ چڑھ جائے، کیونکہ ساحر اس طرح کے کسی آدمی کو نہیں جانتا۔ اس سے اس کی بھی پہلی ملاقات ہے اور مجھے یہ اسد 2 نمبر آدمی لگ رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ لاکٹ کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ جائے اور ہم بھی کچھ نہ کر پائیں۔ وہ بہت کنفیوز سی، کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے ہوئے اس سے بات کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف آفیسر ایس خود بھی پریشان تھا۔ یہ اسد کون تھا؟ اس نے خود بھی آج سے پہلے اپنی ٹیم میں کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا۔ تو کیا ساحر سائیں کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ نہیں، وہ اس کی زندگی پر رسک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تم پریشان مت ہو، میں حل نکال لوں گا، میں خود ساحر کے پیچھے جاؤں گا۔ وہ پہلے بھی اس راستے سے واپس آ گیا تھا، اب بھی آگے نہیں جا پائے گا۔ تم بس ساحر کے موبائل کی ہر کال پر نظر رکھنا، کون اسے فون کرتا ہے، کیا باتیں ہوتی ہیں، سب مجھے بتانا، سوائے زاوش اور اس کی گفتگو کے۔ اس سے تم اپنا دل جلاؤ۔ اور مسکرا کر کہتا فون بند کرنے والا تھا، جبکہ اس کی بات پر سچ میں وہ اداس ہو گئی تھی۔ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا مجھے اس طرح کہنے کا، آپ سے اپنے دل کی بات شیئر کر کے غلطی کی ہے میں نے، وہ جل کر کہتی فون بند کر چکی تھی۔ السلام علیکم سائیں، معذرت، میں نے اتنی رات گئے آپ کو تنگ کیا۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اسے انصر کا فون آیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں انصر، ہاں بولو، خیریت تو ہے؟ تم نے اس وقت فون کیا؟ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ ایک نظر درنور کو دیکھتا وہ اس کے قریب سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سردار سائیں، وہ مائک کی موت ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے وہ کل ہی مر گیا تھا۔ اب تو اس کی لاش اکڑنے لگی ہے۔ کیا کرنا ہے، جنازہ کروانا ہے یا نہیں؟ اس کا ہمارے دین مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی لاش کو پیک کر کے واپس لندن بھجوا دو، آخر دلار اگر سمرا کرنا چاہے تو کر لے، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔
ویسے یہ بات درن نور کو بتانی چاہیے تھی۔ اسے یقین تھا در کو مائک کی موت کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن شاید اپنی ماں کی وجہ سے وہ اداس ہو جائے۔ وہ اسے اداس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو نیند کی آغوش میں جانے سے روکا ہوا تھا۔ اپنی بھرپور منمانیاں کر کے ساحر سائیں گہری نیند اتر چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا۔ بکھرے بالوں میں وہ ہمیشہ ہی دلکش لگتا تھا۔ سبز آنکھیں اس وقت بند تھیں، جس کا گھورنا آج بھی اسے خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ آئی لو یو ساحر سائیں، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی بھی مصیبت کا شکار ہوں۔ مجھے پتا ہے یہ میں ٹھیک نہیں کر رہی، اور آپ کی اجازت کے بغیر مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آئی ایم سوری، میں مجبور ہوں۔ اس کے بازو سے آہستہ سے غیر محسوس انداز میں اس کا بریسلٹ نکال کر وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے میز کے پاس آئی۔ کرسی کے سہارے میز پر چڑھ کر اس نے بالکل وہی حرکت کی تھی جو آج صبح اس کے سونے پر ساحر نے کی تھی۔ وہ چھت پر سے ایک ٹائل دیکھنے لگی۔ اسے جلد ہی مطلوبہ فائل مل گئی تھی، جس پر ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا نشان تھا، جہاں پر یقیناً ریسٹورنٹ میں موجود چابی لگنی تھی۔ اس نے جلدی سے اس نشان میں وہ چابی لگا کر اس فائل کو کھول لیا تھا، جس میں ایک چھوٹا سا فائل کا ٹکڑا باہر آ گیا تھا، جسے اس نے زمین پر گرنے سے پہلے کیچ کر لیا۔ اس نے جلدی سے اس میں موجود وہ لاکٹ نکالا اور چیزوں کو ویسے ہی ترتیب دینے لگی۔ اس نے دیکھا تھا کچھ دن پہلے جب وہ سو رہی تھی تب ساحر یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے کہہ دیا کہ کچھ نہیں، بس فائل چیک کر رہا ہوں، لیکن اس نے خود ہی وہاں اسے کچھ رکھتے اور پھر نکالتے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ اس چیز کو مکمل نظر انداز کر گئی تھی، لیکن آج جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہ چیز آگے جا کر ساحر کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن سکتی ہے، اور وہ ساحر کی زندگی پر کبھی بھی کوئی سوال نہیں آنے دے سکتی تھی، اسی لیے اس نے ویسا ہی کیا تھا جیسا اسے کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ایک نظر ساحر سائیں کو دیکھتے ہوئے وہ وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً اندر سے دروازہ کھل گیا تھا۔ یہ لیں ادا سائیں، آپ نے بولا تھا کہ لاکٹ آپ کو چاہیے، کہ وہ لاکٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگی تو دارم نے فوراً اس کے ہاتھ سے وہ تھام لیا تھا اور خود دروازہ بند کرتا باہر نکل آیا تھا۔ یہ تم نے کہاں سے لیا؟ میں تو پورا کمرہ دیکھ کر آیا تھا، کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ کہاں چھپا کے رکھا تھا اس نے اسے؟ وہ لاکٹ نکال کر دیکھتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا۔ چھت کی ٹائل میں نے بھی کچھ دن پہلے ہی ساحر سائیں کو وہاں سے کچھ نکالتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے یقین تو نہیں تھا کہ وہاں یہ لاکٹ ہی ہوگا، لیکن یہی تھا وہاں پر یقیناً اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ کوئی ساحر کو کچھ کرے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ نہیں میرا بچہ، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں کل صبح ہی یہ لاکٹ مردان خان کو واپس کر دوں گا، اور اس نے جو ساحر سائیں کو اپنی دشمنی کے نشانے پر رکھا ہے وہ بھی ختم، اور میں اسے ہر طرح کی دشمنی اس لاکٹ کے ساتھ ختم کر لوں گا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے زاوش، وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے۔ وہ ساحر پر پہلے ہی دن اتنا جان لیوا حملہ کر چکا ہے، اور اب میں اس کی جان پر رسک نہیں لے سکتا۔ میں نے اس لاکٹ کے بدلے اسے ساحر کی جان مانگی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب اس کی ساحر کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رہے گی۔ اب تم جا کر آرام کرو، اور ساحر کو اس کے بارے میں کچھ بھی مت بتانا۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو وہ ہاں میں سر ہلاتی واپس اپنے کمرے کی جانب آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ساحر کو ٹیبل پر چڑھے ہوئے پایا۔ اسے دیکھتے ہی وہ نیچے اتر کر اس کے سامنے لاکٹ کہاں ہے زاوش؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ زاوش کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ مجھے نہیں پتا آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور نگاہیں جھکاتی بیڈ کی جانب چلی گئی، جب اچانک ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ میں نے پوچھا لاکٹ کہاں ہے زاوش؟ وہ کافی غصے سے پوچھ رہا تھا۔ وہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، کل تک مردان خان کے پاس پہنچ جائے گا، اور پھر چٹاخ۔ وہ نہ جانے کیا کیا بولنے والی تھی جب ساحر شاہ کے مضبوط ہاتھ نے اس کا منہ بند کر دیا۔ اگر وہ لمحے میں دور بیڈ پر جا گری تھی اور بے یقینی سے اپنے گال پر رکھے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ شادی کے بعد اس نے پہلی بار اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اور شاید بے اختیاری میں آخری بار بھی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا صرف زاوش کو لگ رہا تھا۔ ساحر سائیں نے جیسے اس کے کیے کی سزا دی تھی۔ بتاؤ زاوش، کہاں ہے وہ لاکٹ؟ وہ بے حد غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ میرے پاس ہے وہ لاکٹ ساحر سائیں، اچانک کمرے میں داخل ہوتے دارم سائیں نے بلند آواز میں کہا۔ اس کے آنے سے پہلے اس کمرے میں کیا ہونے والا تھا یا کیا ہو چکا تھا اس کو نہیں پتا تھا۔ اگر پتا ہوتا تو یقیناً اس وقت تک ساحر کا نقشہ بگڑ چکا ہوتا۔ اس کے آنے پر زاوش نے تیزی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ وہ لاکٹ میرے حوالے کرو دارم سائیں، وہ اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتا ہوا اسے کہنے لگا۔ وہ لاکٹ تمہیں نہیں ساحر سائیں، مردان خان کو واپس کروں گا جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ آج تم پر 5واں حملہ ہونے والا تھا۔ مردان خان تمہاری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور تم اس لاکٹ کو سنبھال کر بیٹھے ہو۔ اس میں ایسا بھی کیا ہے ساحر سائیں کہ تمہیں اپنی جان تک عزیز نہیں، تمہیں کسی چیز کا ہوش نہیں، صرف اس لاکٹ کو ہی سب کچھ سمجھا ہوا ہے تم نے، یہاں تک کہ اپنی جان تک خطرے میں ڈال دی ہے۔ لیکن نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ لاکٹ میں مردان خان کو واپس کر کے اس قصے کو ہمیشہ کے لیے یہاں ختم کروں گا، اور تمہیں بھی اب میں مزید اس چکر میں نہیں پڑنے دوں گا۔
میں کل ہی اس لاکٹ کو اسے واپس کر دوں گا۔ اس لاکٹ کے بدلے میں نے اسے تمہاری جان کی بخشش مانگی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ کسی علاقے کا ایک عام سا آدمی ہے، ایک عام سا زمیندارہ ہے، لیکن نہیں، اس کی پہنچ بہت دور دور تک ہے۔ تم نہیں جانتے اس کے بارے میں کچھ بھی۔ ایسے لوگوں سے ہم دشمنی نہیں مول لے سکتے، اور یہ بات تمہیں سمجھنی ہوگی۔ وہ بڑے بھائی کی طرح اسے سمجھاتے ہوئے بولا، میں نے ہی زاوش کو بولا تھا کہ وہ تم پہ نظر رکھے کہ تم اس لاکٹ کو چھپا کر کہاں رکھتے ہو۔ پہلے تو یہ میری بات مان ہی نہیں رہی تھی، لیکن جب اسے یہ بتایا کہ اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ مان گئی۔ بہت پیار کرتی ہے تم سے ساحر سائیں، میری بہن بہت معصوم ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ بات میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، بلکہ خاموشی سے اس لاکٹ کو مردان خان کے حوالے کر دوں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر وہ لاکٹ نہ ملا تو یقیناً تمہارا غصہ میری بہن پر ہی اترنا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری غلطی کی سزا میری بیوی کو ملے، اسی لیے تو میں اس وقت یہاں آیا ہوں۔ وہ ایک نظر زاوش کو دیکھتے ہوئے بولا، جو کہ اپنی بیڈ شیٹ کی ڈیزائن پر انگلی پھیر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا دارم سائیں، مجھے وہ لاکٹ چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ میں نے 3 سال سے اس لاکٹ کو اپنے پاس رکھا تھا، یہ سوچ کر کہ جب مردان خان جیل سے چھوٹے گا تو میں یہ اسے واپس کر دوں گا، کیونکہ وہ دیکھنے میں مجھے کوئی بہت پرانا اور قیمتی لگتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کسی کی قیمتی چیز اس سے الگ ہو جائے، لیکن جس دن میں اسے واپس کرنے والا تھا یہ میرے ہاتھ میں ٹوٹ گیا۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ لاکٹ نہیں بلکہ ایک پین ڈرائیو ہے۔ میں نے اس پین ڈرائیو کو لگا کر بہت غور سے سنا ہے، اور جو حقیقت میرے سامنے آئی ہے اسے میں خود تک محدود نہیں رکھ سکتا، اسی لیے میں نے میجر اسد خان تک اس کی ساری انفارمیشن پہنچا دی ہے، اور 2 دن کے اندر ہی وہ کراچی آنے والا ہے۔ یہ لاکٹ میں اس کے حوالے کر دوں گا، اور وہ مردان خان کو اس کے گناہوں کی سزا دے گا۔ اسی لیے پلیز وہ لاکٹ میرے حوالے کر دو۔ مجھے میری جان کی پرواہ نہیں ہے، میرے لیے میرا ملک عزیز ہے۔ میں اپنے ملک کے لیے ہمیشہ سے کچھ کرنا چاہتا تھا، اور کچھ نہ صحیح، لیکن اگر اس لاکٹ کو میں نے اس کے اصل حقدار تک نہ پہنچایا تو یہ میری وطن کے ساتھ غداری ہوگی، اور میں اپنے آپ پر غدار ہونے کا دھبا نہیں لگا سکتا۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا، جبکہ دارم اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ارے دارم سائیں، تم یہاں ساحر سائیں کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ مجھے تو ساحر سے ضروری بات کرنی تھی، مجھے لگا سو رہا ہوگا۔ شکر ہے جاگ رہا ہے۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر ساحر نے اپنے باپ کو دروازے پر کھڑا دیکھا تھا۔ نہیں بابا سائیں، سو گیا تھا، پھر آنکھ لگی، آپ آئے نا اندر۔ اس نے اتنے تنے ہوئے اعصاب کو نارمل کرتے ہوئے انہیں مخاطب کیا۔ یہاں نہیں میری جان، چھت پر آ جاؤ، وہیں پہ بات ہوگی، بہت ضروری بات ہے، ورنہ تمہیں پتہ ہے میں اتنی رات گئے تمہیں ہرگز تنگ نہیں کرتا۔ وہ اسے اشارہ دیتے اوپر چھت پہ آنے کا کہہ کے جا چکے تھے۔ تم جاؤ ساحر سائیں، چاچو سائیں کی بات سنو اور اس لاکٹ کو بھول جاؤ، اس سے اب تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی مردان خان سے تمہارا کوئی لینا دینا ہے، اور میں مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کے کمرے سے نکل گیا، جبکہ ساحر چاہ کر بھی اسے روک نہیں پایا تھا۔ اس نے غصے سے ایک نظر زاوش کی طرف دیکھا تھا، جو بیڈ پر بیٹھی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اسی پر آ رہا تھا۔ یہ آنسو بہانا بند کرو، یہ سب چونچلے میری برداشت سے باہر ہیں۔ سنا تم نے؟ آج جو کچھ ہوا ہے سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنے وطن کے لیے کچھ نہیں کر سکا، صرف تمہاری وجہ سے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ میں آخری سانس بھی اپنے ملک کے لیے قربان کر دوں گا۔ مسز زاوش ساحر شاہ، شکل غائب کرو، یہ نہ ہو کہ میں اپنا سارا غصہ تم پر نکالوں۔ اس وقت تم سے زیادہ غصہ مجھے اور کسی پر نہیں ہے، اسی لیے یہ رونا دھونا بند کر کے میرے واپس آنے سے پہلے اپنی شکل دفع کرنا۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، اس کے لہجے کی سرد مہری نے زاوش کو بری طرح ہرٹ کیا تھا۔ زاوش بنا کچھ بولے یوں ہی آنسو بہاتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور ساحر کا بھی اس کے پیچھے جا کر اسے منانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے یقین تھا وہ اپنی غلطی کے احساس ہونے پر خود ہی سمجھ جائے گی۔ آج اس کی وجہ سے کتنا برا ہوا تھا۔ وہ اس لاکٹ کو دارم کے حوالے کر آئی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ دارم سے کسی بھی چیز کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ دارم ایک ہی بار فیصلہ کرتا تھا، اور وہ طے کر چکا تھا کہ ساحر اس کیس میں انوالو نہیں ہوگا۔ کاش وہ اس لاکٹ کو پاکستان آرمی ایجنسی تک پہنچا سکتا، ایک شفاق مجرم کو اس کے کیے کی سزا مل جاتی۔ وہ جانتا تھا وہ کوئی عام سا گینگسٹر یا گلی کا گنڈا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دہشت گرد ہے، جو 8 سال سے ملک کو اندر ہی اندر برباد کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس نے 1-2 نہیں، ہزاروں کے حساب سے قتل کیے تھے، لوگوں کو مروایا تھا، بے قصوروں پر ظلم کیا تھا۔ اسے تو دارم پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ اسے اس کیس سے نکالنا چاہتا تھا، نہ کہ خود اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس طرح کے جھگڑوں میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی دارم ہے جو غریبوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، یتیموں کے لیے ان کا سہارا بنتا ہے، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کے لیے بیٹا بھائی بن جاتا ہے۔ لیکن شاید یہ سب کچھ صرف باہر کے لوگوں تک محدود تھا۔ جب بات اس کے گھر کے کسی فرد پر آتی تب وہ بھی مطلبی بن کر سوچتا تھا، اور وہ بھی اس وقت مطلبی بن کر سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر ساحر مردان خان کے کیس میں الجھ رہا ہے تو یقیناً مردان اسے بہت بری موت دے گا، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ساحر سائیں کو مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اپنی بہن کی چوڑیوں کو ٹوٹنے دے یا پھر ان کے لباس کے رنگوں کو چھین لے۔
تم نے بہت غلط کیا زاوش، میں اس چیز کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بہت غلط کیا ہے تم نے، تمہیں مطلبی نہیں بننا چاہیے۔ یہ میری نہیں بلکہ مجھ جیسے ہزاروں لوگوں کی زندگی کا سوال تھا۔ مردان خان کیا کرتا تھا، کس طرح سے ظلم ڈھاتا تھا، سب کچھ تو اس نے اپنی آنکھوں سے سنا تھا۔ 2022 میں اس کا مقصد پورا ہو جانا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا یہاں سے آزادی حاصل کر کے، لیکن وہ اسے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اسے دارم سے کیسے بھی کسی بھی طرح اس لاکٹ کو حاصل کرنا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کسی ہوٹل میں لایا تھا جس کی بیسمنٹ میں آج کی پارٹی تھی یا شو کہنا بہتر ہوگا۔ لوگ کافی پیسے لگا کر سنگر کے گانے سننے آئے تھے۔ عارف کا کہنا تھا کہ یہ سنگر صرف شوقیہ گاتا ہے ورنہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں۔ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اچھا گاتا ہوگا۔ اسے لوگوں کا شور سن سن کر سنگر کو دیکھنے کا تجسس ہوا، جس کا اظہار اس نے عارف کے سامنے بھی کیا، لیکن عارف صرف مسکرا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں شو شروع ہوا تھا تو ثنا کے سامنے کھڑے ہاتھ میں گٹار لے کر بجاتے عارف کو دیکھ کر حیرانگی ہوئی، یہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت گاتا تھا۔ السلام علیکم، میں دارم شاہ بات کر رہا ہوں۔ مردان خان، وہ ثبوت میرے پاس آ چکا ہے۔ تم کب آؤ گے مجھ سے ملنے کے لیے؟ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا اور اس کے بعد تمہارا ساحر شاہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ فون کان سے لگائے ہوئے بولا اور ساتھ ہی دوسری طرف سے آنے والی آواز کا منتظر تھا۔ وعلیکم دارم سائیں۔ وعلیکم السلام دارم سائیں، میں کب سے تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ، تمہیں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میرا تمہارے بھائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ تم بس یہ ثبوت مجھ تک پہنچا دو اور بے فکر ہو جاؤ، میں خود بھی جلد ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے ساحر شاہ سے یا تمہارے خاندان سے، مجھے صرف اور صرف اصل لاکٹ سے مطلب ہے۔ 2 دن کے بعد امریکہ کے لیے فلائٹ ہے، میں نکل جاؤں گا یہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد نہ تو میں کبھی بھی پاکستان واپس آؤں گا اور نہ ہی پاکستان سے میرا کوئی لینا دینا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ساحر شاہ کے ساتھ میری ساری دشمنی ختم ہو جائے گی۔ وہ بے حد خوشی اور سرشاری سے بول رہا تھا، یقیناً اس کی ٹینشن ختم ہو چکی تھی۔ دارم کے ساتھ اس نے جو ڈیل کی تھی وہ تقریباً مکمل تھی۔ لاکٹ دارم کے ہاتھ لگ چکا تھا اور اب اسے یقین تھا کہ اسے آزادی کا پروانہ مل چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بتاؤ مجھے کہ تم مجھ سے کہاں پر ملو گے؟ میں وہیں وہ لاکٹ لے آؤں گا، اور دیکھو جلد سے جلد اس لاکٹ کو میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں مزید ایسی کوئی بھی چیز اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتا جس سے میرے گھر کا ماحول خراب ہو۔ میرا بھائی بہت زیادہ جذباتی ہے اور اس وقت وہ بہت جذبات سے کام لے رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح کی کسی بھی چیز میں پھنسے۔ تم میری بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تمہاری بات کو سمجھ گیا دارم سائیں، تم فکر مت کرو، میں کل ہی وہاں پہنچتا ہوں، بلکہ میں تمہارے گاؤں کے پچھلے علاقے میں تم سے ملتا ہوں، ندی کے قریب۔ تم وہیں پر آ جاؤ، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا اور میرا کام بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے انجان ہیں، اور میں تمہیں کبھی ملا ہی نہیں اور نہ کبھی تم مجھ سے ملے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، دارم نے فون بند کرتے ہوئے کہا اور ایک گہرا سانس کھینچ کر اپنے ہاتھ میں موجود اس وقت کو دیکھا۔ مجھے تم پر فخر ہے ساحر سائیں کہ تم میرے بھائی ہو، اس نے بہت اداسی سے کہا تھا۔ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ وہ اپنے بھائی کی اس بہادری پر اسے گلے لگا کر مبارکباد پیش کرتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ایکسیلنٹ، مجھے یقین نہیں آ رہا آفیسر ایس، ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں۔ مردان خان خود اپنی زبان سے سب کچھ قبول کر چکا ہے، اس پر یقین کر پانا بہت مشکل ہے۔ میجر شاہ، لیکن سچ میں مزہ آ گیا، وہ بے حد خوش تھی۔ وہاں پر وہ مردان خان یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم اسے وہ لاکٹ واپس کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ درندہ صفت انسان پچھلے 3 مہینوں سے سب سے چھپ کر بار بار ساحر شاہ پر جان لیوا حملہ کر رہا ہے، یہ جانے بغیر کہ ساحر شاہ کے پیچھے میجر شاہ ہے، جو اس بغیرت خبیث کو چھٹی کا دودھ یاد کروائے گا۔ وہ مسلسل لیپ ٹاپ پر دیکھتی خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے ساتھ باقی 2 نفوس پر بس مردان کی گفتگو سن رہے تھے۔ یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے ساحر کے لیے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ صرف یہ کہ وہ اپنے وطن سے اپنی سچی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اچانک آنے والی سنان کی آواز پر مسکان نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ سچ میں اپنے ملک سے بہت ہی محبت کرتے ہیں۔ کاش ہمارے ملک کا ہر جوان ایسا ہی محب وطن ہو، اس کے دل میں اپنے ملک کے لیے سچی محبت ہو۔ مسکان نے سر داب، ایسا جذبہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے مسکان، لیکن فی الحال ہمیں ساحر سائیں کے بارے میں نہیں بلکہ مردان خان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اسے اس کسبل سے کس طرح سے نکالنا ہے۔ یہ بہت محنت کر کے یہاں تک آیا ہے۔ اس کا اصل نام ڈیوڈ مورگن ہے۔ ایک انگریز ہوتے ہوئے یہ پیچھے 8 سال سے پٹھان بن کر گھوم رہا ہے۔ اس نے پٹھان جیسی ایماندار قوم کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہاں تک آ گیا۔ اس کے پیچھے ہمارے ہی لوگوں کا ہاتھ ہے، جو ان لوگوں سے ہاتھ ملا کر اپنے ہی ملک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے ملک کو غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ ہماری ترقیوں میں دیوار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ہمارا اللہ ہمارے ملک کو ان شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھنا بہتر جانتا ہے۔
وہ آرام سے کرسی پر بیٹھا مردان خان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کلپ میں سچ میں مردان خان اپنی حقیقت بیان کر رہا تھا۔ ساری سچائی سامنے تھی۔ ساحر سائیں اگر 3 سال پہلے اس لاکٹ کو ضائع کر دیتا تو اگر وہ مردان خان سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا تو وہ مزید نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ اسے سچ میں اپنے بھائیوں پر فخر تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ساحر شاہ کو سینے میں بھینچ کر بتائے کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن نہیں، اس کا فرض اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کون ہے، سوائے سنان کے۔ اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ سنان سائیں کو اس کی CDs کو لے کر ہمیشہ سے شک تھا، پھر وہ ہمیشہ سے اس پر نظر رکھتا تھا۔ اسے شروع سے ہی اس کے اکیلے رہنے اور دنوں تک غائب رہنے پر عجیب لگتا تھا۔ اس کیس کے پیچھے وہ 3 سال سے خوار ہو رہا تھا اور سنان کے علاوہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے مسکان کو گاؤں میں لانے کے لیے اس نے سنان کی مدد لی تھی، اور مدد کرنے کے لیے اس نے اس کے کام کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ وہ بھی اس کی مدد کرے گا۔ اسے ضرورت نہ تھی، لیکن اسے اپنے بھائی کی بہادری اچھی لگی تھی۔ مسکان کا تعلق کے علاج سے نہیں، کراچی سے تھا، جو اس کیس میں اس کے ساتھ کام کر رہی تھی، لیکن اسے اپنے پاس بلانا آسان نہیں تھا۔ اسے سب کے سامنے لانے کے لیے کہانی بنائی گئی تھی اور اسے وقتی سنان کی بیوی بنا کر لے آیا، جس پر سنان شروع میں راضی نہیں تھا، لیکن دارم کی پلاننگ تھی جو کامیابی سے چل رہی تھی۔ اور پھر مسکان، اس گھر میں آنے والی ہر ملازمہ کو اس نے ہی ہینڈل کیا تھا۔ اسے ساحر کے نام سے محبت تھی، آج سے نہیں بلکہ تب سے جب سے وہ اس کیس کا حصہ بنی تھی۔ پھر اسے ہو گئی محبت پر کون سا زور تھا؟ وہ جب یہاں آئی تھی تب ساحر کی شادی ہو رہی تھی، لیکن تب اسے نہیں پتا تھا کہ ساحر شاہ اس کے دل میں اتر جائے گا، اور نام کے ساتھ وہ اسے محبت بھی کر بیٹھی تھی۔ لیکن پھر اسے یاد رکھنا تھا کہ وہ اپنے کام کے لیے یہاں ہے، ساحر کے لیے نہیں۔ اس کا دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ غصے میں تھا، اور غصے میں اس نے زاوش پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والوں کو بہادر ہرگز نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ عمل بالکل بے اختیارانہ تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائے گا۔ وہ تو زاوش سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن زاوش کی غلطی کی وجہ سے اسے وہ اپنے ہاتھ سے بہت برا عمل کر چکا تھا۔ اب وہ اسد خان کو کیا جواب دے گا، جسے اس نے اتنی ساری امید دلائی تھی؟ اس نے اسے بتایا تھا کہ اس کے پاس ثبوت ہے، اور اس کا ثبوت کی بنا پر وہ اتنے بڑے مجرم مردان خان کو گرفتار کر کے سزا دلوا سکتا ہے، لیکن زاوش اس کی وجہ سے وہ اس ثبوت کو کھو چکا تھا۔ اب وہ ثبوت دارم سائیں کے پاس تھا، اور اسے یقین تھا کہ دارم سائیں اسے کبھی بھی الٹے سیدھے پنگے میں نہیں پڑنے دے گا۔ وہ صرف اور صرف اس کی فکر کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ساحر کسی بڑے مسئلے کا شکار ہو، لیکن وہ اسے کیسے بتاتا کہ مردان خان جیسے مجرم کو اس کے کیے کی سزا دینا ہی تو ساحر کا خواب تھا۔ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، اور اگر اسے موقع مل رہا تھا تو دارم اس کی راہ کی رکاوٹ بن چکا تھا۔ وہ اسے نہیں سمجھا پا رہا تھا کہ مردان خان کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ ایک دہشت گرد ہے جو ان کے ملک کو برباد کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ وہ دارم کو کچھ نہیں سمجھا پا رہا تھا، اور نہ ہی دارم اس کی کوئی بھی بات سننا چاہتا تھا، اور اوپر سے اس نے زاوش پر بھی ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اس وقت زاوش پہ آ رہا تھا، لیکن اس وقت اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی اپنی معصوم بے قصور بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کیا یہ بات اتنی زیادہ اہمیت کی حامل تھی کہ وہ اپنی معصوم سی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا جس کا کوئی قصور نہیں تھا؟ وہ تو صرف اس کی جان بچانے کے لیے، اسے مصیبتوں سے دور رکھنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ بیچاری تو محبت کرتی تھی اس سے، اسی لیے تو وہ دارم کے ساتھ اس کی مدد کر رہی تھی تاکہ مردان خان اس کی جان چھوڑ دے اور وہ پرسکون ہو کر اپنی زندگی گزارے۔ لیکن اب سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سارا غصہ زاوش پر نکال دیا تھا، جو یقیناً ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زاوش تو معصوم تھی، ان سب چیزوں کے بارے میں کہاں جانتی تھی؟ وہ تو ہر بیوی کی طرح اپنے شوہر کی بھلائی چاہتی تھی، لیکن اس نے غلط کیا تھا۔ اس کی غلطی ہو یا نہ ہو، اسے تھپڑ مارنے جیسا گھٹیا عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس سے ناراض تھی، وہ تو اسے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تھپڑ مارنے کے بعد اسے منانے کی بجائے وہ اسے کمرے سے ہی نکل جانے کا کہہ چکا تھا۔ اپنا غصہ وہ ہر طریقے سے اس پر نکال چکا تھا، اور اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ بار بار اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے اس نے جنونی انداز میں اپنا ہاتھ پوری قوت سے دیوار پر دے مارا تھا۔ اس کا انداز اتنا جارحانہ تھا کہ دیوار پر لگا سیمنٹ زمین پر جا گرا تھا، اور دیواروں کے ساتھ سرخ اینٹیں باہر تک نظر آنے لگی تھیں۔ وہ بنا کچھ کہتا تیزی سے اپنے کمرے سے نکل گیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن اسے پتا تھا وہ جاگ رہی ہوگی۔ جو بھی تھا، اسے اپنی بیوی کو منانا تھا۔ وہ بے قصور اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور اپنی محبت کو ہی محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اس کا قصور اتنا بڑا نہیں تھا جتنی بڑی سزا وہ اسے دے چکا تھا۔ وہ بنا دروازہ کھٹکھٹائے اندر داخل ہوا تو اسے بیڈ پر صرف ثانیہ ہی نظر آئی تھی۔ اسے یاد آیا ثنا تو پیرس جا چکی تھی، لیکن وہ دشمن جاں کدھر گئی تھی؟ اس نے واش روم کے بعد بالکنی میں بھی جا کر اسے ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ اب اسے پریشانی ہونے لگی تھی کہ آخر کہاں چلی گئی تھی یہ لڑکی۔
وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلنا اور سارے گھر میں تلاش کرنے لگا۔ جب اس سے باہر لان میں سنان ٹہلتا نظر آیا، وہ رات کے 2 بجے یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ سوچتے ہوئے اسی کے پاس چلا آیا۔ تم نے زاوش کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ بنا وقت ضائع کیے اس سے سوال کرنے لگا، جبکہ اچانک وہاں ساحر کے آ جانے سے سنان کے چہرے پر گھبراہٹ سی اسے لگا جیسے سنان اسے کچھ چھپا رہا ہے۔ ہاں، وہ میرے کمرے میں سو رہی ہے، زرنش کے ساتھ۔ لیکن تم کیوں یہاں آئے ہو؟ میرا مطلب تم کیوں ڈھونڈ رہے ہو اسے؟ اس نے عجیب سے انداز میں پوچھا تو ساحر کو ایسے لگا جیسے سنان پیچھے کی جانب کسی چیز کا اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ اچھا، زرنش کے پاس ہے؟ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، صبح ملتے ہیں، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ساحر سائیں، تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ وہ جا رہا تھا جب سنان کی نظر بے ساختہ اس کے بازو پر پڑی تھی۔ کچھ نہیں، دیوار سے لڑنے کا موڈ تھا، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ سنان بنا کچھ سمجھے ہاں میں سر ہلا چکا تھا۔ ساحر سنان کے کمرے کی طرف جاتا، موڈ بدلنے پر اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا جب اسے لگا کہ سنان اسے کچھ چھپا رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو وہ اس پر ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ وہ وہیں سے پلٹ آیا۔ وہ اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر اسے کوئی مسئلہ ہے تو وہ اسے شیئر کر سکتا ہے، لیکن باہر آنے پر وہاں مسکان کو اس کے اتنے پاس ہنستے دیکھ کر اسے غصہ آیا۔ آدھی رات کو یہ دونوں جہاں اتنے خوشگوار موڈ میں تھے، اگر ذریعے سے دیکھ لیتی تو یقیناً سنان کا قتل یقینی تھا۔ حد ہے، سب کے سامنے تو ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے مسکان اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہو، اور یہاں کھڑا اس کے ساتھ گپے مار رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کب ہماری زندگی سے دفع ہوگی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اس وقت اسے دوسروں کی زندگی میں جھانکنے سے زیادہ اپنی زندگی سیٹ کرنے کا مسئلہ زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ اس کا ارادہ پہلے زری کے کمرے میں جا کر اسے منانا تھا، لیکن پھر اس وقت مناسب نہ لگا، اس لیے وہ صبح اسے منانے کا فیصلہ کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں تو ڈر گئی تھی کہ نہ جانے کون آ گیا۔ شکر ہے ساحر سائیں تھے۔ میرے دماغ میں تو زرنش گھوم رہی تھی کہ یہ نہ ہو کہ وہ باہر آ جائے اور مجھے آپ کے ساتھ دیکھے۔ خیر، کیا کہا اس نے؟ مائی کی لاش پہنچ گئی واپس؟ مسکان اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر پہلے ساحر کافی پریشان سا اس کے پاس کھڑا تھا۔ ہاں، لاش تو پہنچ گئی ہے، اور سمرا بہت بڑے شوق میں ہے۔ وہ بیچاری اپنا سب کچھ کھو چکی ہے، اس وقت بہت بری حالت میں ہے۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہی اسے پاگل خانے بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں دارم اس کا کیا حل نکالتا ہے۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ مسکان نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ ویسے ساحر سائیں پریشان کیوں تھے؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے خوشگوار لہجے میں پوچھنے لگی، انداز میں بالکل معصومیت لیے ہوئے تھی۔ یقیناً وہ اپنی خوشی اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مسکان، میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ تم اتنی معصوم ہو۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ساحر اور زاوش ایک دوسرے سے ناراض ہیں، اور ناراض کس بات پر ہیں کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن زاوش بہت زیادہ رو کر زرنش کو کچھ بتا رہی تھی۔ اسی نے ہی مجھے بتایا تھا کہ دونوں کی ناراضگی چل رہی ہے، اور میرے خیال میں جب میں یہ بات دارم سائیں کو بتا رہا تھا تب تم نے بھی سنا تھا، اور تب بھی تم کافی خوش لگ رہی تھی، بالکل ابھی کی طرح۔ سنان اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تو دوسری طرف سے مسکان کا دلکش قہقہا گونجا۔ سنان شاہ، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ یہ بات میری زندگی میں کتنی خوشگواریت لے کر آئی ہے۔ تم مجھے جلاتے تھے نا ان دونوں کی محبت سے، اب تو میں سکون میں ہوں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ جب تک میں یہاں رہوں دونوں میں ایسی ہی لڑائی جھگڑے چلتے رہیں۔ کم از کم میرے سامنے دونوں رومانس کرتے ہوئے تو نظر نہ آئیں۔ نہ میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رومانس کرتا دیکھوں، اور نہ ہی مجھے کوئی مسئلہ ہو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر میرا دل کتنا جلتا ہے، کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ زاوش کی بچی کو اپنے ساحر سائیں پیچھے سے ہنکارے کی آواز پر مسکان کی چلتی زبان کو بریک لگ گئی۔ میرا مطلب ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، دونوں میں لڑائی چل رہی ہے، انہیں اس طرح سے ایک دوسرے سے روٹنا نہیں چاہیے۔ کتنا خوبصورت کپل ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنے پیارے لگتے ہیں۔ وہ فوراً بات بدلتے ہوئے بولی تھی، کون اس کے ساتھ کتنا پیارا لگتا ہے اور کتنا برا، یہ ہم اس کیس ختم ہونے کے بعد ڈسکس کریں گے مسکان بی بی، لیکن تم لوگ ایک دوسرے کے اتنے قریب کھڑے ہو کر کیوں گپے لگا رہے ہو؟ یہ منظر ساحر شاہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گیا ہے۔ اگر تم دونوں کی وجہ سے میرے کام میں کسی بھی طرح کی گڑبڑ ہوئی تو یاد رکھنا مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، اور ایک بات، اس کیس میں مجھ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ اس بار بات میرے گھر پر آئی ہے تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ سنان سائیں، تمہارا اس کیس سے جتنا تعلق تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب تمہیں راتوں کو جا کر آدھی رات مسکان کے ساتھ میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ وہ گہری نظروں سے گھورتے ہوئے بولا تھا، کیسے جاؤں گا دارم سائیں، اوپر میرے کمرے میں زاوش سو رہی ہے زری کے ساتھ، بیچاری اتنا زیادہ رو رہی تھی کہ مجھے تو بہت زیادہ ترس آیا۔ سنا ہے ساحر نے اسے بہت زیادہ ڈانٹ دیا ہے۔ ہمیں اس معصوم کو اس کیس میں شامل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، بیچاری ہماری وجہ سے ساحر سائیں کے غصے کا شکار ہوئی ہے۔ ابھی ساحر بیچارہ بھی اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اتنا پریشان ہو رہا تھا، یقیناً اسے منانے کے لیے ہی اسے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ سنان نے یقین سے کہا، ان دونوں میں جو بھی خراب ہوا ہے سب سیٹ ہو جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج
गेस्ट रूम में सो जाओ। इस वक्त रात के 2 बजे कोई भी अगर तुम्हें अपनी पागल बीवी के साथ गप्पे मारते हुए देखेगा, मुझे यकीन है किसी को भी शक हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे केस में तुम्हारी वजह से कोई भी मसला बने। शक्ल गुम करो दोनों अपनी। वो उसे हुक्म सुनाता वहीं से पलट गया था, जबकि उसकी बात का मतलब समझकर सनान ने भी जल्दी से राह ली थी और मुस्कान भी वहाँ 1 मिनट और न रुकी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, पाया है तुमको किस्मत की लकीरों से। वो स्टेज पर चढ़ा हाथों में गिटार पकड़े गुनगुना रहा था। वो उसके सामने थी, जबकि आरिश आंखें बंद किए न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। सना खामोशी से उसे देखती चली गई। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन वो सिंगर आरिश ही था। वो इतनी हसीन आवाज़ का मालिक था, उसके वहमो गुमान में भी कभी ये बात नहीं आई थी। वो जानती थी वो सिंगिंग करता है, लेकिन इतना खूबसूरत गाता है ये नहीं पता था। वो अपनी आंखें बंद किए गुनगुनाए जा रहा था, जबकि आंखों के इस पार सना का मुस्कुराता हुआ चेहरा वो अपने तमाम तर सच्चे जज्बात के साथ देख सकता था। ये गाना उसे हमेशा से बहुत पसंद था, और जब से सना उसके निकाह में आई थी तब से ये गाना उसे और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, क्योंकि ये गाना पूरी तरह उसके जज्बात को जाहिर करता था। इसका एक एक बोल इसके जज्बात की कहानी सुनाता था। कितना तरसा था वो उसकी मोहब्बत में, कितने सावन बीत गए थे उसकी जुदाई में। जब से वो उसकी ज़िंदगी में आई थी उसे लगता था कि हर कमी पूरी हो चुकी है, जो उसे चाहिए था वो उसे मिल चुका है। अब उसे किसी और चीज़ की तमन्ना नहीं। आपकी हर ख्वाहिश सना के वजूद से पूरी हो चुकी थी। जबकि उसके अल्फाज की गहराई को महसूस करते हुए सना बेख्तियार अपनी पलकें झुका गई। उसकी मोहब्बत जज्बों की आंच उस तक पहुंच चुकी थी। वो गुनगुनाए जा रहा था, उसका एक एक लफ्ज़ सना को अपने दिल में उतरता महसूस हो रहा था। गिटार को अपने साथ खड़े दूसरे लड़के के हवाले करता अपने चेहरे पर लबों के करीब माइक लगाकर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगा। उसके साथ ही स्पॉटलाइट भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसे अपने करीब आते देखकर सना को घबराहट होने लगी। वो क्या करने वाला था वो समझ नहीं पा रही थी। उसने आगे पीछे आरिफ को तलाश करना चाहा कि वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आया था। वो उसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए उसके सामने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया था, जबकि सना से सांस लेना भी दुश्वार हो गया। वो इस तरह की कोई हरकत करेगा उसके वहमो गुमान में भी ना था। आरिश शाह अपने तमाम तर जज्बात उसके सामने खोलकर रख चुका था। फिजा में तालियों और सीटियों का लंबा सिलसिला शुरू हो चुका था। हर कोई अपने फेवरेट सिंगर को एक लड़की के सामने घुटनों के बल बैठा देखकर हैरान और परेशान था। उसके घबराने पर वो उठ खड़ा हुआ और अगले ही लम्हे उसकी नाजुक सी कमर को थामकर उसे अपने सीने में भेज गया। आई लव यू मिसिस आरिश शाह, मेरा इश्क साईं, उसने माइक में सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा, जो वहाँ मौजूद हर शख्स ने बहुत गौर से सुना था। जबकि सना को घबराहट के मारे उसके सीने से सर तक नहीं निकाल पाई थी। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि वो कोई ऐसी हरकत करने वाला है। वो उससे मोहब्बत करता था, वो जान गई थी, लेकिन इतनी मोहब्बत वो यूं इजहार करेगा सबके सामने, सबके बीच वो उसे इतनी इज्जत देगा। उसकी आंखें नम होने लगी थीं। आरिश की बेपनाह मोहब्बतों के सामने वो अब अपने पुराने तमाम तर रवैयों पर शर्मिंदा हो रही थी। हुए बगैर तो तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आकर अपनी भाभी से भी मिलो। उसने पीछे अपने दोस्तों की जानिब इशारा किया, जहाँ से कुछ लड़के तकरीबन भागते हुए उसकी तरफ आए थे, जिनमें 2 लड़कियां भी थीं। ये मेरी इश्क साईं, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ, इसी के लिए गाता था मैं वो सैड गाने भी, इसी के लिए मैं इतना दुखी रहा करता था। मैं इसी के लिए तो सिंगिंग छोड़ने का फैसला कर चुका था। तुम लोग पूछा करते थे ना कि कौन है वो लड़की जिसके पीछे मैं इतना पागल हूँ, तो ये है वो लड़की, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ। ये है मेरे लिए मेरे जीने की वजह। अल्लाह ताला ने इसके दिल में ना सही, लेकिन इसकी ज़िंदगी में मेरी जगह बना दी, और मैं तो बस इसके साए के साथ भी रहूँ तो खुश रहूँगा। एक दिन इसे मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, इसकी गारंटी। क्योंकि मैं बंदा बहुत अच्छा हूँ। अच्छे लोगों से मोहब्बत हो ही जाती है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, इन सब बातों से पूछ लो। चलो चलो, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? तुम लोगों को पैसे मिले हैं तारीफ़ करने के लिए, तो चलो मेरी तारीफ़ करो जल्दी से। इतनी तारीफ़ करना उसे मुझसे मोहब्बत हो जाए। उन सबको सना से मिलवा कर उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया, जो हाँ में सर हिलाते किसी तोते की तरह उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगे थे, जिनमें तारीफ़ें कम उसकी इज़्ज़त अफजाई ज़्यादा थी। सना को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन यह सब कुछ उसकी सोच से बहुत अलग था। जहाँ सारा फूफो साई ने आरिश को उससे मिलने से मना किया था, वहाँ आरिफ उसे अपने साथ यहीं पर ले आया था, और अब वो कितने सुकून से उसे वहाँ पार्टी में मौजूद हर इंसान से मिला रहा था। ज़्यादातर लड़कियां तो उदास हो रही थीं, जबकि लड़के काफ़ी ज़्यादा खुश थे। ये शाम बहुत खूबसूरत थी। आरब भी वहीं था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन आरिश ने उसे अपने साथ रखा था, सबके सामने अपनी बीवी के तौर पर मुतारिफ करवाया था। लेकिन जैसे जैसे पार्टी अपने इख्तिताम तक पहुंच रही थी, सना को घबराहट होने लगी थी, क्योंकि आरिश ने उसे कहा था कि वो उसे अपने साथ कहीं लेकर जाने वाला है, जिसमें आरब भी उसका साथ देगा, और उससे काम के लिए वो आरब को अच्छी खासी रिश्वत दे चुका था।
وہ صبح سویرے ہی کچن آ پہنچا تھا کیونکہ زاوش کا صبح کا سب سے پہلا کام کچن میں جانا ہوتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ یہیں پر ہوگی، اس لیے وہ کہیں بھی جانے کی بجائے وہ سیدھا کچن میں آیا تھا۔ السلام علیکم زرنش بھابھی، وہ زاوش کدھر ہے؟ رات کو وہ آپ کے کمرے میں سوئی تھی۔ زرنش کو اکیلے کچن میں دیکھ کر اس نے پہلا سوال یہی پوچھا تھا جب اپنے پیچھے مسکان کو آتے دیکھ کر ایک طرف ہو گیا۔ ساحر شاہ کو بندے کو کمال کو نظر انداز کرنا آتا تھا، وہ اس کام میں ماہر تھا۔ مسکان سوچ کر لب بھیج گئی۔ وعلیکم السلام ادا سائیں، وہ میرے ہی کمرے میں تھی، رات سے بخار ہے اسے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے باہر نہیں آئی ہے۔ آپ کو ناشتہ دیتی ہوں، آپ بیٹھ کر کھا لیجئے، پھر کام پر چلے جائیے گا۔ اس کا ناشتہ میز پر لگاتے ہوئے کہنے لگی، لہجے میں سرد مہری تھی۔ یقیناً وہ رات کے اس کے کارنامے کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں لگی، میں بعد میں کر لوں گا ناشتہ، پہلے میں زاوش سے مل کر آتا ہوں، وہ اسے کہہ کر جانے لگا۔ وہ آرام کر رہی ہے ساحر ادا سائیں، طبیعت خراب ہے اس کی، رات کو ٹھیک سے نہیں سوئی تھی، صبح فجر کے بعد میں نے نیند کی گولی دے کر سلایا تھا۔ سونے دیں اسے، آپ تھوڑی دیر بیٹھے، میں ناشتہ لگا دیتی ہوں، آپ کر کے چلے جائیے گا، بعد میں مل لیجیے گا اس سے۔ وہ مسکان کو ناشتہ دیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ کم آواز میں اس سے بات کر رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مسکان کو کچھ بھی پتہ چلے۔ یقیناً تم جانتی ہو جو کل رات کے بارے میں تمہاری لاڈلی نے تم سے کچھ چھپایا تو نہیں ہوگا نا؟ وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگا۔ اس کا روکھا سوکھا انداز ساحر کو صاف بتا رہا تھا کہ وہ ان دونوں کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے۔ جی ہاں، وہ میری بہن ہے، وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی، اس نے مجھے سب کچھ بتایا ہے، اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے آپ کی حرکت پر۔ میں نہیں جانتی کہ اس کی کتنی بڑی غلطی تھی یا اس نے کون سی غلطی کی تھی، لیکن آپ نے جو حرکت کی وہ ناقابل قبول ہے۔ شکر ہے اس نے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا سوائے میرے، ورنہ میرے ساتھ گھر کے تمام افراد کو دکھ ہوتا کہ آپ نے ایسی گری ہوئی حرکت کی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا انداز ساحر کو شرمندہ کر گیا تھا۔ زری، میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت بری حرکت کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا تم اسے منانے میں میری مدد کرو گی؟ یقیناً وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوگی، وہ اسے مدد کے لیے کہنے لگا، جبکہ ناشتہ کرتے ہوئے مسکان پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھی۔ اس کی عادت نہ تھی کسی کے پرسنل میں گھسنے کی، لیکن یہاں بات ساحر شاہ کی تھی جو کچھ ہی دن میں اس کے دل کی گہرائیوں تک اتر چکا تھا۔ وہ اس کے لیے اتنا خاص ہو چکا تھا کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی پوری طرح اس کی جانب متوجہ رہتی تھی۔ زاوش اسے پسند نہیں تھی، پہلے ہی دن وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، اور پھر اسی زاوش کے لیے ساحر کی بے چینی، اس کی محبت اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ جیلس تھی تو اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ بہت زیادہ جیلس تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی محبت لفظ پر یقین نہیں کیا تھا، اور اسے یقین تھا اسے کسی عام آدمی سے محبت ہوگی بھی نہیں، لیکن دل کے سودے کیسے ہو جاتے ہیں کہاں کسی کو پتہ ہوتا ہے۔ ساحر شاہ جو پہلے ہی دن سے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا، جو اسے ہر طرح سے اگنور کر رہا تھا، اسی پر اس کا دل آ گیا تھا۔ وہ کوئی دنیا کا واحد خوبصورت خوبرو نوجوان نہیں تھا، اس نے بہت ہی ہینڈسم پرسنالٹی کے مالک کو دیکھا تھا، لیکن یہ شخص، اس کی آنکھیں، اس کی باتیں، اس کی شخصیت کی وہ ایسی اسیر ہوئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے دوری اختیار نہ کر پائی۔ اس کا دل اسی کے نام پہ دھڑکنے لگا تھا، اور کس مقصد کے لیے آئی تھی اس نے کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا، اپنے وطن کے لیے اپنا نام وفاداروں میں شامل کروانا، اور اس کے لیے اس نے کم قربانی نہیں دی تھی۔ وہ اپنا ہی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، صرف اور صرف اپنے ملک کے لیے، کیونکہ اس کے گھر میں لڑکیوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی رشتہ دار برادری یقیناً اسے بدکردار کہتے ہوں گے، آخر وہ ان سب کی نظروں میں گھر سے بھاگی ہوئی ایک لڑکی تھی، اور اس نے یہ مان لیا تھا کہ اب اگر وہ کامیاب ہوئے بغیر اپنے گھر جائے گی تو کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس نے 3 سال بہت بڑے بڑے کیسز میں بڑے آفیسرز کے ساتھ کام کیا تھا، لیکن ان بڑے بڑے ناموں کے درمیان کہیں اس کا نام دب کر ہی رہ جاتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے والدین کو اس پر فخر کرنے کا موقع نہیں دے پا رہی تھی۔ 3 سال سے وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے ملک کے لیے کام کر رہی تھی، لیکن وہ کہیں پر بھی اپنا نام نہیں بنا پائی تھی جس پر اس کے والدین کو اس پر فخر ہوتا۔ وہ فخر سے کہتے کہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ اس کا کام دیکھتے ہوئے اس کو خفیہ ایجنسی میں شامل کر دیا گیا تھا، اس کا نام چھپا دیا گیا تھا، وہ کہیں پر بھی اپنا نام نہیں لے سکتی تھی کیونکہ یہ ان کے اصولوں کے خلاف تھا۔ وہ سب سے چھپ کر کام کرتی تھی، لیکن 7 ماہ پہلے وہ اپنے کزن کی نظر میں آ گئی۔ اس کا کزن ثقلین، جو کہ اسے کراچی میں دیکھ چکا تھا، کافی دن تک اس کا پیچھا کرتا رہا۔ اس نے خود بھی اس کو دیکھ لیا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ دارم سے مدد مانگ کر سنان کے پیچھے پڑ گئی، یہاں تک کہ اس کے پیچھے پیچھے کشمیر چلی گئی۔ اس نے جب دارم کو اپنے گھر کا یہ مسئلہ بتایا تھا، تب دارم کو یہی بہتر لگا تھا کہ وہ ان کے ساتھ وقتی طور پر اس کا نام جوڑ کر اس کے گھر والوں کا شک صحیح کر دے، کیونکہ اس کا کزن بری طرح پیچھے پڑ گیا تھا۔
سنان اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور مسکان اپنا فرض نبھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے کزن پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ 3 سال سے سنان کے نکاح میں ہے اور اب سنان نے دوسری شادی کر لی ہے۔ مسکان کا کزن سنان پر بھی نظر رکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نے 24 گھنٹے پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے ایک قدم پھونک پھونک کر رکھا تھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ یعنی یہاں ہنی مون پر آیا ہے، لیکن اس کو یہ سب کچھ جان کر بہت تکلیف ہوئی ہوگی، کیونکہ مسکان اس کی صرف کزن نہیں بلکہ بچپن کی منگیتر بھی تھی۔ آرمی کو لے کر اس کے پاگل پن کے بارے میں وہ بہت اچھے سے واقف تھا، لیکن یہ کسی سے محبت کر کے وہ گھر سے بھاگ جائے گی، ثقلین نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنی تمام تر محبت ایک طرف رکھ کر بھی وہ مسکان کو اس حالت میں نہیں دیکھ پایا تھا، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا سنان سے طلاق لینے میں۔ وہ جو اس پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ سنان کے نکاح میں ہے، اسی لیے وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے، وہ مزید اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ اسی لیے اس نے منظر سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور سنان کو آدھی رات کو ایک چھوٹے سے لکڑی کے گھر میں بلایا۔ خود بیڈ پر لیٹ کر اپنے منہ میں کپڑا باندھ کر سنان کو زبردستی گن پوائنٹ پر اس نے وہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ شروع میں تو سنان کو مسکان سے بڑی عجیب قسم کی وحشت ہوتی تھی۔ یہ لڑکی شاید پاگل تھی، لیکن دارم کے کام کی تھی۔ اس کے لیے تو یہی جھٹکا بہت بڑا تھا کہ یہ پاگل لڑکی آرمی میں تھی جو اپنی عزت کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے کزن کے سامنے تار تار کر رہی تھی۔ لیکن سنان یہ نہیں جانتا تھا کہ جو لوگ ملک کے لیے سڑکوں پر 28 سال تک بھیک مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی بھی بڑی بات نہیں۔ یہ سب کچھ ثقلین کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اس رات اسی نے ہی مسکان کو وہاں سے کھولا تھا، لیکن مسکان نے اسے قسم دی تھی کہ وہ کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی۔ مسکان نے اسے اپنی امریکہ کی ٹکٹ بھی دکھائی تھی، تب جا کر مسکان کی جان چھوٹی تھی، اور پھر اسے اپنے کیس کے لیے دارم کے گھر پر آنا پڑا، کیونکہ وہ بھی جان چکی تھی کہ مردان خان کا لاکٹ ساحر شاہ کے پاس ہے۔ اس نے فون پر کبھی دارم کے منہ سے تو کبھی سنان کے لبوں سے ساحر کا نام سنا تھا، اسے پسند آیا تھا، اور کب وہ اس کے نام کے ساتھ اپنے احساسات جوڑنے لگی اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن یہاں حویلی آنے کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ اس نام کے لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، اور اسی نام کے ساتھ اپنے تمام تر احساسات ختم کرنے کے لیے وہ اسے دیکھنے کی خواہش مند تھی، لیکن جو احساسات وہ ختم کرنا چاہتی تھی وہ اتنے پختہ اور پیچیدہ ہو جائیں گے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ساحر ادا نے ناشتہ نہیں کیا، بیچارہ بنا ناشتہ کیے ہی اپنے کام پر نکل گئے ہیں۔ لیکن تمہیں ترس کھانے کی ضرورت نہیں۔ کیا انہوں نے تم پر ترس کھایا تھا؟ تمہیں تھپڑ مارتے ہوئے نہیں نہ تو خبردار جو تمہیں ان پر ترس آیا۔ شوہر کی نظروں میں اپنی اہمیت خود بنانی پڑتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب دل کیا مار لیا، جب دل کیا پیار کر لیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، خبردار جو تم نے معاف کیا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو زاوش نے سر ہلا دیا۔ وہ تو رات ہی کمرے میں واپس چلے جانا چاہتی تھی۔ اس نے غلطی کی تھی، اپنے ہی شوہر کی پرسنل چیز چوری کر کے اپنے بھائی کے حوالے کر دی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ساحر کی جان اس لاکٹ کی وجہ سے خطرے میں تھی، تو وہ کیا کرتی؟ زرنش کو ساری نہ سہی لیکن یہ باتیں بتاتے ہوئے بہت روئی تھی، اور یہ بتا کر کہ ساحر نے اسے تھپڑ مارا ہے، زرنش کو غصہ بھی بہت آیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ وہ آسانی سے اسے معاف نہیں کرے گی۔ اور اب جب زاوش نے اسے یہ بولا تھا کہ وہ اس کو سوری بول کر ہی بات ختم کر لے گی، تو زرنش نے اسے بہت ڈانٹا تھا اور کہا تھا کہ اگر وہ اس سے معافی مانگے گی تو پھر وہ بالکل فری ہو جائے گا۔ وہ جب چاہے گا تم پر ہاتھ اٹھائے گا، جب چاہے گا تمہاری بے عزتی کرے گا، اور تم ہر بار سوری بول کر اپنے ہی رشتے کی ویلیو خراب کرو گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تم سے غلطی ہوئی ہے، غلطی چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس پر مارنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ ساحر کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ وہ آئندہ بھی ایسا ہی کرے گا، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو رشتے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اگر ایک بار شوہر کا ہاتھ اٹھ جائے تو دوبارہ اٹھنے میں نہ تو دیر لگتی ہے اور نہ ہی زیادہ محسوس ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ پہلی بار ہی اس چیز کو کنٹرول کر لیا جائے۔ وہ جانتی تھی ساحر ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دوبارہ اپنی غلطی دہرائے گا، لیکن وہ اس کو اتنا بے مول نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ وہ اس کی بہن تھی اور اسے سمجھانا اس کا فرض تھا۔ زری علی وہ ناشتہ کیے بنا چلے گئے، اور آپ کو تھپڑ سوج رہا ہے؟ اس نے شکوہ کن نظروں سے اپنی بہن کی جانب دیکھا تھا، جس کو یقیناً اس کے شوہر کے پیٹ سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اسے تو بس اپنی بہن کے تھپڑ سے لینا دینا تھا جو کہ اس کے شوہر نے مارا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور ناشتہ دو انہیں، اور پھر ہر دوسرے روز مارے نہ تو پھر میرے پاس روتے ہوئے نہ آنا۔ ساحر ادا نے غلط کیا ہے۔ ایک بات بتاؤ، کیا ساحر ادا کی اس حرکت نے تمہیں ہرٹ نہیں کیا؟ تمہیں برا نہیں لگا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو زاوش سر جھکا گئی۔ یہ حقیقت تھی کہ اسے بہت برا لگا تھا، لیکن اسے اس بات کا احساس تھا کہ غلطی اس کی اپنی بھی تھی۔ تمہیں میری قسم ہے زاوش، جب تک ساحر ادا سائیں تم سے معافی مانگ نہ لے تب تک ان سے بات نہیں کرو گی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، وہ شرمندہ ہیں مجھ سے۔ تمہیں منانے کی ترکیب پوچھ رہے تھے، وہ تمہیں منانا ہی چاہتے ہیں۔
لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم آسانی سے مان جاؤ۔ آ رہی ہے نا میری بات سمجھ میں؟ ابھی ناشتہ کر کے نہیں گئے۔ مجھے بھی برا لگا، لیکن ان کی بھوک کا احساس کرتے ہوئے، خبردار جو تم نے انہیں معاف کیا۔ شوہروں کو پتہ ہوتا ہے ان کی بیویاں ان کو بھوکا نہیں دے سکتی، اسی لیے ایسے ڈرامے کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی کریں گے، تو تمہیں خود ہی دیکھنا ہے اس مسئلے کو کس طرح سے حل کرو گی۔ چلو ناشتہ کر لو، وہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تو اس نے انکار کر دیا۔ مجھے نہیں کھانا، جب وہ کھائیں گے تب ہی میں بھی کھاؤں گی، وہ مایوسی سے بولی۔ چہرے پر ساحر کے پورے ہاتھ کا نقشہ چھپا ہوا تھا، اور اسی نقشے کو دیکھ کر ہی تو وہ صبح سے اس کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ساحر کو کسی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک تم اور دوسرے تمہارے ساحر سائیں، مت کھاؤ دونوں، میں تو کھا لوں۔ وہ آرام سے ٹرے اپنے سامنے سرکاتے ہوئے خود ناشتہ شروع کر چکی تھی، جبکہ زاوش بنا کچھ بولے ساحر کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی ہر بات سر آنکھوں پر تھی، لیکن اس کا بھوکا رہنا اسے ہرگز پسند نہیں تھا۔ ہاں تو دارم سائیں، دے آئے تم وہ لاکٹ مردان خان کو؟ کر دی حوالے اس کے بے گناہی کے ثبوت؟ اب تو سکون مل گیا ہوگا نا تمہیں کہ ایک شخص جس نے اتنے لوگوں کا قتل کیا ہے، جو ہمارے ملک کا دشمن ہے، ہمارے ملک میں غلط شناخت سے گھوم رہا ہے، اس کو سزا دلوانے کے بجائے ہم اسے آزاد چھوڑ چکے ہیں، بلکہ جو ثبوت اس کے خلاف ہمارے ہاتھ لگا تھا وہ بھی ہم نے اس کے ڈر سے اس کے حوالے کر دیا کہ کہیں وہ شخص ہمارا قتل نہ کر دے۔ کتنے فخر کی بات ہے نا، کتنے بزدل ہیں ہم کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی بجائے جو کچھ کر سکتے تھے وہ بھی موت کے ڈر سے نہ کر سکے۔ اس کے سامنے کھڑا طنزیہ انداز میں بول رہا تھا، جبکہ دارم حساب کی کتابوں پر نہ جانے کیا لکھ رہا تھا۔ اسے کوئی مطلب ہی نہ تھا کہ ساحر کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ ساحر کو اس پر کتنا غصہ آ رہا تھا وہ بیان تک نہیں کر سکتا تھا۔ بات سنو میری ساحر سائیں، جن چیزوں سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ان سے دور رہو تو بہتر ہوگا، اور اپنا کام کرو۔ یہ حساب کتاب دیکھو، اور زمین کا جو حصہ اکبر خان کے حصے میں آتا ہے اس کے حوالے کرو۔ اپنے کام پر غور کرو، فضول چیزوں میں دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مردان خان سے ہمارا نہ تو پہلے کوئی واسطہ تھا اور نہ ہی آگے کوئی ہوگا، تو بہتر یہی ہے کہ تم ان سب چیزوں سے دور رہو۔ وہ اسے سخت لہجے میں کہتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ساحر کو اس پر کتنا غصہ تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں بالکل، اپنا کام کروں، بزدلوں کی طرح جیوں۔ تمہیں پتہ ہے دارم سائیں، ایسی زندگی سے موت بہتر ہوتی ہے، اور جو تم نے مردان خان سے بھیک منگوا کر دلوائی ہے۔ وہ اسے سخت نگاہ سے گھورتا وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ دارم نے اس کے جانے پر اسے دیکھا۔ مردان خان کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی ساحر سائیں، اور جو تم نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن مجھے معاف کر دو، میں ابھی تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں پہلے ہی سنان کو اس میں شامل کر کے اپنے دشمنوں کی نظروں میں لا چکا ہوں، اسی لیے اسے لاہور بھیجنا چاہتا تھا، لیکن وہ خود لاہور جانے کے بجائے مسکان کو لاہور بھیجنے پر بزید ہے۔ پہلے ہی سنان سائی نظروں میں آ چکا ہے، اب تمہیں اس میں شامل کر کے میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے، تمہیں اپنے ملک سے اتنی محبت کرتے دیکھ کر مجھے فخر ہوتا ہے تم پر کہ تم میرے بھائی ہو، اور اس سے زیادہ اس بات پر کہ تم ایک سچے پاکستانی ہو۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فکر نہ کریں اسد خان صاحب، میں وہ کیسے بھی لے آؤں گا، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میرا بھائی ایسا کچھ کر سکتا تھا، لیکن مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ مردان خان کو اس کے کیے کی سزا دلوانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں کیسے بھی لاکٹ آپ کے پاس پہنچا دوں گا، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے اپنے بھائی سے لڑنا ہی کیوں نہ پڑے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ موبائل فون کان سے لگائے بولے جا رہا تھا، جبکہ دارم جس کی نگاہ کب سے اس کی طرف تھی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، اور ایسی کون سی بات ہے جو وہ اسے اتنا دور جا کر رہا ہے۔ کہیں ابھی تک تو اس کا رابطہ اسد نامی آدمی سے تو نہیں؟ کون ہے اسد؟ وہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس کی ٹیم میں اسد کوئی نہیں تھا۔ تو پھر آخر کون تھا یہ جس نے خود ساحر سے رابطہ کیا تھا؟ اسے یہ جاننے کا تجسس ضرور تھا، لیکن پھر بھی وہ ساحر کو کسی بھی مصیبت میں پھنسنے نہیں دے سکتا تھا۔ دارم سائیں، مجھے ہسپتال جانا ہے، میری طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی۔ دارم صبح تیار ہو کر اپنے کام پر نکلنے لگا تھا، جب درد جو کب سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی اچانک سے بولی۔ دارم تڑپ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ کیا طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی؟ میں تمہیں ابھی ہسپتال لے چلتا ہوں، میں گاڑی نکالتا ہوں، تم آؤ۔ وہ آہستہ سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی طبیعت میں زیادہ بے چینی محسوس کر رہی تھی، تبھی تو اسے اپنے ساتھ ہسپتال چلنے کے لیے کہا تھا، ورنہ ہلکی پھلکی چیزوں کو اکثر نظر انداز کر دیا کرتی تھی، جس پر دارم سے ڈانٹ بھی کھاتی تھی۔ لیکن اب کی ایک ہی بار کے کہنے کی دیر تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر اپنے کپڑے نکالے اور تیار ہونے چلی گئی، جبکہ دارم سنان سائیں سے بات کرنے باہر نکل گیا تھا تاکہ وہ آج خود ہی اس کا سارا کام سنبھالے، کیونکہ آج اسے کٹائی کے لیے مزدوروں کا کام شروع کروانا تھا تاکہ بارشوں سے پہلے یہ کام ختم ہو جائے۔ ساحر سائیں تو کچھ خفا سا تھا، ورنہ اسے کہنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی تھی۔ خیر جو بھی تھا، اس کے لیے سب سے اہم اس کی درد تھی۔ اگر وہی اپنی طبیعت ٹھیک محسوس نہیں کر رہی تھی تو اس کا فرض بنتا تھا کہ پہلے اس کی پرواہ کرے، اور ویسے بھی اس کا سارا دھیان تو درد کی طرف ہی رہتا تھا۔
اور اب جب اس کی در تکلیف میں تھی تو کیسے ممکن تھا کہ اس کا دھیان کسی اور طرف جاتا۔ وہ باہر آیا اور سب سے پہلے سنان سائیں سے ملا۔ سنان سائیں، میں در کو لے کر ہسپتال جا رہا ہوں۔ وہ اپنی طبیعت کو کچھ ٹھیک محسوس نہیں کر رہی۔ تم ایسا کرنا کہ کٹائی کا سارا کام دیکھ لینا۔ مزدور کو ہر حال میں آج ہی شام تک بلا کر بک کر لینا تاکہ صبح سے کام شروع ہو جائے۔ میں جلدی واپس آ جانے کی کوشش کروں گا اور ساحر سائیں کو اپنے ساتھ لے جانا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس نے پلٹتے ہوئے دیکھا تھا ساحر شاہ اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ساحر کا نام لیا تھا، جیسے ساحر شاہ نظر انداز کرتا ہوا نظر زاوش کی تلاش میں دوڑانے لگا۔ اسے کوئی مطلب نہ تھا کہ دارم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ہاں، یہ کیس ان دنوں میں کافی بدمزگی پیدا کر چکا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہونی تھی۔ سنیں عنصر ادا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ کل رات کو بھی زرنش کے کمرے میں ہی رہی تھی۔ ساحر سائیں دوبارہ دروازے پر آیا، لیکن زرنش کے حکم کے مطابق اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ لیکن اب اسے پتہ چلا کہ کل سے لے کر اب تک ساحر سائیں نے نہ تو ناشتہ کیا ہے اور نہ ہی کھانا کھایا ہے۔ دوسری صبح ہو چکی تھی، یعنی کہ وہ پچھلے 24 گھنٹے سے بنا کچھ کھائے پیے تھا۔ اسے تو اپنے شوہر کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب بھی ان دونوں میں کوئی ناراضگی ہوتی یا کچھ بھی ایسا ہوتا تو ساحر سائیں جو چیز سب سے پہلے چھوڑتا تھا وہ تھا کھانا۔ اس کی ناراضگی بالکل چھوٹے بچوں جیسی تھی، اور اب جب وہ ناراض ہوئی تھی تب بھی کھانے سے روٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس چیز نے اسے حد درجہ بے چین کر دیا تھا۔ جی زاوش بی بی بولیں، وہ ان کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا۔ دیکھو، مجھے سچی سچی بتاؤ، کیا ساحر سائیں نے کل سے کچھ نہیں کھایا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے مشکوک انداز میں بولی تھی۔ جتنا ہٹا کٹا وہ لگتا تھا، اسے دیکھ کر تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کل سے بھوکا ہے۔ اس نے تو رات کو یہ سوچ کر کھانا کھا لیا تھا کہ ساحر کھانا کھا چکا ہوگا۔ ہاں بی بی جی، ساحر سائیں نے کل سے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن انہوں نے کل دوپہر میں کچھ نہیں کھایا تھا، اور پھر کل شام کو ہماری واپسی لیٹ ہوئی تھی تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اس نے پوری ایمانداری سے بتایا تو زاوش نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی، جو کہ عنصر نے نوٹ کر لی تھی۔ بی بی جی، آپ خود ان سے پوچھ لینا کہ انہوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے عنصر نے مشورہ دیا جو یقیناً زاوش کو پسند آیا تھا، لیکن اب اس مشورے کا وہ کیا اچار ڈالتی؟ اگر زری کو پتہ چل جاتا تو وہ اس کے کھانے پینے کو لے کر پریشان ہے تو اس نے تو پھر اسے ڈانٹنا تھا اور خفا ہو جانا تھا۔ خود تو اس کے ساحر سائیں سے ایک گھنٹے کی میٹنگ رہی تھی اور اسے بھی بات نہیں کرنے دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں، لیکن جو بھی تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ زاوش ساحر کو آسانی سے معاف کرے۔ ہر بہن کی طرح وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ان دونوں کی ناراضگی ختم ہو جائے، لیکن وہ ساحر سائیں کو احساس بھی دلانا چاہتی تھی کہ اس کی غلطی چھوٹی سی نہیں ہے۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا یا پھر اسے اپنی ہی نظر میں بے مول کر دینا شوہر کے حقوق میں ہرگز شامل نہیں ہوتا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے اپنی تمام تر توجہ، وقت، محبت، احساسات، جذبات اس کے حوالے کر دیتی ہیں تو شوہر کا بھی فرض ہوتا ہے اسے اپنی نظروں میں سرخرو رکھے۔ اوئے میری بیوی، تجھ سے کیا بات کر رہی تھی؟ وہ باہر آیا تو زاوش کو تیزی سے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے پکارنے پر بھی وہ نہیں رکی تھی۔ یقیناً اس سے ناراض تھی اور اپنی ناراضگی کا اظہار بھرپور طریقے سے کر رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن اب اس کو منانا بھی اسے بالکل نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا کرے اس کے لیے جو وہ مان جائے۔ جی سائیں، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ آپ نے کل دوپہر کو کھانا کھایا یا نہیں کھایا، تو میں نے انہیں بتا دیا کہ صبح ناشتے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن دن کو آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا، اور پھر آپ نے کل رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ جان کر وہ کافی پریشان ہو رہی تھیں۔ اس نے پوری ایمانداری سے بتایا تو ساحر کو بہت اچھا لگا۔ اور کچھ نہیں پوچھا اس نے سوال کیا تو عنصر نے انکار کر دیا۔ اس کی بے چینی دیکھ کر اسے ساحر کو عجیب کمینی سی خوشی ملی تھی۔ تو مطلب بیگم صاحبہ کو میرا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو رہی ہے، فکر ہو رہی ہے میری۔ اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اب ایسی بھی کیا ناراضگی کہ شوہر کے کھانے پینے کی بھی فکر نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں مناؤں گا بھی، لیکن اسے تو ہوش کرنا چاہیے۔ کل سے بھوکا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ مجھے کل سے اس کی ناراضگی کو سوچ کر بھوک ہی نہیں لگی، لیکن پھر بھی اسے مجھے کھانے کے لیے تو پوچھنا چاہیے نا۔ ناراضگی اپنی جگہ، لیکن اتنا بھی غصہ نہیں ہونا چاہیے، شوہر بیچارہ بھوکا مر جائے۔ خیر میری معصوم لومڑی، اب تو میں کھانا تب ہی کھاؤں گا جب تم مجھے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے کھلاؤ گی، اور مجھے پرواہ نہیں ہے کہ تم مجھے بند کمرے میں اکیلے کھانا کھلاتی ہو یا پھر سب کے سامنے، لیکن کھانا تو میں تمہارے ہی ہاتھ سے کھاؤں گا۔ اگر تمہارے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا تو میرا بھی نام ساحر شاہ نہیں۔ بھرپور مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ جیب سے سگریٹ نکالتا دھواں فضا کی نظر کرنے لگا اور وہیں باہر رک کر سنان سائیں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے اپنے اور دارم سائیں میں جو بدمزگی پیدا ہوئی تھی، سنان کو اس کے بارے میں بھنک نہیں پڑنے دی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ جب اسے سنان اور دارم کی اس گیم کے بارے میں پتہ چلنا تھا، اس نے سنان کا جینا حرام کر دینا تھا۔ نور کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ دارم سائیں اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر
گیا ہے تو ایسا کرنا کہ تم شام سے پہلے کھیتوں کی کٹائی کے لیے مزدوروں کو بلا لینا۔ دارم نے جانے سے پہلے مجھے 3 دفعہ یاد کروایا ہے۔ غلطی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کٹائی کا کام کل سے ہی شروع ہو جانا چاہیے۔ سنان سائیں انصر کو بول رہا تھا جبکہ ساحر وہیں پاس کھڑا انہیں سن رہا تھا۔ دارم سائیں گھر پر نہیں تھا اور نہ ہی نور گھر پر تھی تو یقیناً ان کا کمرہ خالی ہوگا۔ یہ اس کے پاس اچھا موقع تھا وہ اس کے کمرے سے لاکٹ چرانے کا۔ اپنے ہی گھر میں چوری کرنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں پھیر سکتا تھا۔ اسے اپنے ملک سے بے انتہا محبت تھی اور اگر اسے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا موقع مل رہا تھا تو صرف دارم کی ناراضگی کے ڈر سے وہ یہ موقع گنوا نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنی جان کی ہرگز بھی کوئی پرواہ نہ تھی، اسے بس اپنے ملک کی حفاظت چاہیے تھی ایسے دشمنوں سے۔ سنان سائیں تم جاؤ ڈیرے پر، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں کر کے آتا ہوں۔ وہ دراصل زاوش ناراض ہے مجھ سے، اسے منانے کا آئیڈیا آیا ہے۔ سوچ لو میری بیوی 2 راتوں سے تمہارے کمرے میں قبضہ کیے بیٹھی ہے، تم بھی تو اسے بھگانے کے لیے کچھ سوچ رہے ہو نا، تو میں خود ہی اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں پہنچانے کا کوئی انتظام کرتا ہوں، تو مجھے کرنے دو، میں 1-1.5 گھنٹے میں ڈیرے پر پہنچتا ہوں۔ وہ تو کب سے اس کے چلنے کا انتظار کر رہا تھا، اچانک بہانہ بنانے لگا۔ ارے یار بعد میں کر لینا نا، ساتھ چلتے ہیں، کافی کام ہے آج۔ وہ اکبر خان یاد ہے نا، اس کی زمینوں کا بھی اچھا خاصا روڑا بنا ہوا ہے۔ سنان نے اسے دیکھتے ہوئے بتانا چاہا۔ تم فکر مت کرو، میں آ کر سنبھال لوں گا، اور میں نے آدھے سے زیادہ کام نپٹا لیا ہے۔ میں نے اکبر خان کے بڑے بیٹے سے بات کر لی تھی، اس کا تایا اچھی خاصی قیمت دے رہا ہے زمین کی، بس اکبر خان کو منانا مشکل ہو رہا ہے۔ میں آ کر اسے منا لوں گا، خود بات کر لوں گا اس سے، تم اس بارے میں بے فکر ہو جاؤ، اور میں زیادہ ٹائم ہرگز نہیں لوں گا، تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو سنان صرف ہاں میں سر ہی ہلا پایا، پتہ نہیں اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ وہ پرسکون سے اپنے کمرے سے نکلا اور زاوش کو کچن کی جانب جاتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کچن کی حدود میں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے کچن میں داخل ہوا تھا۔ سنو میری ناراض بیوی، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے کو دے دو، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ اسے خود میں قید کیے وہ بے حد مسکین صورت بنا کر بولا تھا۔ کچن میں اس وقت کسی کو نہ پاتے ہوئے وہ بالکل فری ہو گیا تھا۔ اسے اپنے سینے میں بھینچتے آہستہ سے اس کی گردن میں منہ چھپاتا اپنے لبوں کو سیراب کرنے لگا۔ وہ اپنی گردن پر جا بجا اس کی گرم سانسوں اور لبوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی اس اچانک حرکت پر وہ گھبرا کر رہ گئی۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے یہاں چلا آئے گا۔ اگر بھوک لگی ہے تو کھا لیجیے کھانا، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اور ویسے بھی میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھا رہی، اور نہ ہی آپ کو میری شکل پسند ہے، تو فکر نہ کریں، آپ کو یہ شکل دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ وہ اپنا آپ اس کی پناہوں سے چھڑاتے بھرپور ناراضگی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر ساحر شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یاد تھا اس نے غصے میں کہا تھا کہ اگر اپنی شکل دفع کرو میرے سامنے سے، اور وہ سچ مچ میں ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک رک جاتی تو ساحر کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، پھر وہ فوراً ہی اس سے معذرت کر لیتا، لیکن اس نے تو اپنی بہن کے کہنے پر چلنا تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی بیوی اتنی عقل مند ہے ہی نہیں جو اس کی اتنی منانے کی کوشش کو نظر انداز کر سکے۔ یہ ساری پٹی زرنش کی پڑھائی ہوئی ہے جو اس کے سامنے اس کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن اصل میں اس کی بیوی کو اس کے خلاف کر رہی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں اس خوبصورت شکل کو خود سے دور کروں گا، میں تو اسے اپنے دل میں چھپا لوں، اپنے دل میں کہیں محفوظ کر لوں، کسی کو دیکھنے کا موقع نہ دوں۔ وہ اچانک اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا، جبکہ کچن میں کھڑے ساحر کی اس طرح کی بے باکی پر وہ سر سے پیر تک سرخ ہو چکی تھی۔ ساحر سائیں کچھ تو شرم کریں، وہ اسے دور ہوتے ہوئے اسے شرم دلانے والے انداز میں بولی۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ شرم؟ وہ کس کھیت کی مولی ہے؟ وہ انجان بنتے ہوئے دوبارہ اس کی گردن پر جھکا اور جا بجا اپنے لبوں کو بے لگام چھوڑتا اس کے ہوش اور حسن کے سامنے مکمل مدہوش ہو رہا تھا۔ لیکن زاوش تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کچن کے دروازے پر کھڑے اسے اس حد تک بے باک ہوگا۔ وہ تو سر سے پیر تک کانپ گئی تھی۔ سائیں، وہ بخلا کر اسے دور ہونے لگی۔ سائیں کے دل کا ٹوٹا، اس کی گردن پر جھکا وہ مدہوشی کے عالم میں بولا، کوئی آ جائے گا۔ اس نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے منت کی تھی، لیکن وہ سن ہی کہاں رہا تھا۔ اسے تو صرف اور صرف اپنے دل کی سننی تھی اور اپنی ماننی تھی، اسے کہاں کسی کی پرواہ تھی۔ مت کرو بیوی، 2 دن سے تمہیں اپنی باہوں میں لینے کے لیے بے چین ہوں، اور وہ سالی صاحبہ کہہ رہی ہے کہ وہ میرا ساتھ دے رہی ہے تمہیں منانے میں، لیکن اندر ہی اندر تمہیں میرے خلاف کر رہی ہے۔ سب جانتا ہوں میں، میری بے وقوف بیوی، میں اتنے ناراض ہونے والے گرس ہی نہیں ہیں، ورنہ چاکلیٹ دے کر تم سچ میں پگھل جاتی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے چاکلیٹ کا ڈبہ منگوا کر زرنش کے کمرے کے بیڈ پر رکھا تھا۔ اسے منانے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی اور اسے یقین تھا وہ مان جائے گی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اپنے بیڈ پر چاکلیٹ کا ڈبہ دیکھ کر وہ بے حد خوش ہو گئی تھی۔ اس کے اوپر سوری جانے ساحر لکھا تھا جو اس کا دل گدگدانے کے لیے کافی تھا۔
ساحر اسے منا رہا تھا اور وہ بہت خوش تھی، دل تو کر رہا تھا مان جائے، لیکن زرنش نے ناراض ہو جانا تھا اور وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ چاکلیٹ کا آئیڈیا ساحر کو اس نے ہی دیا تھا کہ وہ ایسے مان جائے گی، لیکن وہ زاوش کو ماننے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، جبکہ ساحر کی بے باکیاں بڑھتی جا رہی تھیں، وہ اس کے حسن میں کھو رہا تھا، جب اچانک مسکان کچن میں داخل ہوئی۔ اس کے اچانک آنے پر وہ دونوں ہی جلدی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے، انہیں اتنا ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر مسکان کا منہ لٹک گیا۔ آپ لوگوں کا اپنا کمرہ نہیں ہے کیا؟ اس نے جل کر پوچھا۔ گھر بھی ہمارا اپنا ہے، ساحر کا جواب بھی جلا ہوا ہی آیا تھا۔ تمہیں کچھ کام تھا؟ اس نے ساحر کو ٹوکتے ہوئے مسکان سے پوچھا تھا، اور اس بار گھبرانے کی باری مسکان کی تھی، کیونکہ وہ تو ساحر کو اکیلے کچن کی طرف جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ نہیں، میں تو بس پانی پینے کے لیے آئی تھی، اس نے بہانہ بنایا۔ باہر واٹر کولر ہے، اسی سے پی لیتی، اندر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تفتیشی انداز میں بولی۔ بس ایسے ہی آ گئی تھی، میں باہر سے پی لیتی ہوں۔ وہ جلدی سے باہر نکلی تھی۔ میاں بیوی دونوں ہی خطرناک ہیں، بہانوں کو بھی تڑپا تڑپا کے قتل کرتے ہیں۔ اس کے باہر نکلنے کی دیر تھی کہ زاوش نے ٹھنڈی آہ بھری۔ سنو، آج رات کو کمرے میں آ جانا، ختم کرو یہ ناراضگی، میں شرمندہ ہوں اپنی حرکت پر۔ وہ پیار سے اس کے گال لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ زاوش کچھ نہیں بولی تھی، اور اس کا کچھ بھی نہ بولنا ساحر کو امید دے گیا تھا۔ ساحر سائیں، کھانا تو کھا لیں۔ اس کے باہر جانے پر وہ پیچھے سے بولی تو ساحر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی تو کھاؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تو ناراض ہوں نا، وہ معصومیت سے بولی۔ تو جب ناراضگی ختم کرو گی تب کھلا دینا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، 2-4 دنوں میں مرنے والا نہیں ہوں میں، لیکن یہ طے ہے کہ جب تک تم مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلاتی تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس کی سوئی وہی ناراضگی پر اٹکے دیکھ کر اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا، اور کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ زاوش اس کی پیٹھ کو گھور کر رہ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ناراض میں ہوں اور ناراضگی والا ایٹیٹیوڈ یہ دکھا رہے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ اپنے ہی کام میں مگن ہو گئی۔ کیا وہ سچ میں کچھ نہیں کھائیں گے؟ اس کا تمام تر دھیان صرف اور صرف اسی پر تھا۔ کیا کر رہی تھی تم پچھلے 15 منٹ سے کچن میں؟ اور ساحر ادا سائیں بھی تمہارے پیچھے کیوں گئے تھے؟ اتنی دیر سے تم لوگ کچن میں کیا کر رہے تھے؟ تفصیل سے بتاؤ مجھے۔ تمہارا بھروسہ نہیں، پٹ تو نہیں گئی کہیں تم؟ کہیں انہوں نے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا تو نہیں لیا تمہیں؟ اگر ایسا ہوا نا زاوش تو میں تمہیں گنجا کر دوں گی، یاد رکھنا۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، زرنش اس کے سر پر سوار ہوئی تھی۔ کیا ہے عدی؟ میں نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی مانی ہوں، میں ابھی ناراض ہوں ان سے، وہ تو اتنے پیار سے منا رہے تھے کہ کیا بتاؤں۔ ہائے، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ اور ان کو پتہ ہے آپ میرے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور میں جو اب تک نہیں مانی اس کے پیچھے بھی آپ کا ہاتھ ہے۔ اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے وہ تفصیل سے بتانے لگی۔ کیا 15 منٹ میں تم نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میری وجہ سے تم نہیں مان رہی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ اس غدار بہن کے لیے بھائی کو چھوڑ کر اس کا ساتھ دے رہی تھی، اور غدار بہن الٹا اسی کو پھنسا رہی تھی۔ وہ میری طرح بے وقوف نہیں ہیں، انہیں خود ہی پتہ چل گیا۔ وہ جانتے ہیں کہ میں اتنی دیر ان سے ناراض نہیں رہ سکتی، اور اگر میں ان سے ناراض ہوں تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ آپ کا ہاتھ ہے۔ اس نے بڑے مزے سے تفصیل سے بتایا تھا۔ مطلب کہ انہیں صرف شک ہے، یعنی کہ غلط فہمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تم نے ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ اس کے کندھے پر چماٹ لگاتے ہوئے غصے سے بولی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تو بس یہ پتا ہے کہ ساحر سائیں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، اور انہیں بھوک لگی ہوگی، اور میں کتنی بے وفا بیوی ہوں، ان کی بھوک کی پرواہ کیے بغیر خود پیٹ پھول کر کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ کتنی بری بات ہے نا، اللہ بھی مجھے اس بے وفائی پر معاف نہیں کرے گا۔ یا اللہ، میں اپنا ناپسندیدہ لوگوں میں بالکل شامل نہیں کروانا چاہتی، میں شوہر کی وفادار بن کر رہنا چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں ساحر سائیں کی بھوک کی پرواہ کیے بنا مزے سے کھا پی کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے وہ اسے نظر انداز کر کے اللہ سے ملاقات میں لگی ہوئی تھی۔ یا خدایا، زاوش، اگر اس دنیا میں کہیں بیسٹ بیوی کا ایوارڈ دیا جا رہا ہوتا نا تو یقیناً تمہیں ہی ملتا۔ بندے کو اتنا بھی وفادار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ زاوش نے اسے گھور کر دیکھا، اور اس کے گھورنے پر زرنش بھی ہڑبڑا گئی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے زرنش عدی، آپ مجھے میرے شوہر کے ساتھ وفادار ہونے سے منع کر رہی ہیں۔ اس نے اسے شرم دلانی چاہی۔ میں کچھ نہیں کر رہی، بس یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو غلطی ان سے بھی ہوئی ہے، مطلب کہ تم دونوں کی غلطی ہے، لیکن زیادہ غلطی ان کی ہے۔ انہوں نے تمہیں تھپڑ مارا، اور یہ ذرا سی بات نہیں ہے، اور جہاں تک ان کی بھوک کی فکر ہے تو ایک اچھی بیوی کی طرح تمہیں ان کی بہت پرواہ ہے، اور وہ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں جو اپنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتے، اسی لیے تم گناہ گاروں میں ہرگز شامل نہیں ہوگی، بس تم راضی مت ہونا آسانی سے۔ اس کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔
میں راضی تو نہیں ہونا چاہتی ذریعہ دی، لیکن وہ کیا ہے نا کہ ساحر سائی نے کہا ہے کہ آج رات اپنے کمرے میں آ جانا۔ اگر میں کمرے میں جاؤں گی تو پھر مجھے ماننا پڑے گا۔ کمال کی معصومیت تھی لڑکی، وہ تمہیں بلائیں گے کمرے میں اور تم یس سر کہتی ان کے کمرے میں چلی جاؤ گی؟ ہرگز نہیں، ابھی جناب کو 2-4 دن کے لیے تڑپنے دو، اسے بیوی کی قدر ہوتی ہے، زرنیش نے سمجھاتے ہوئے بتایا، جبکہ زاوش اس کی بات پر منہ بنا گئی تھی۔ وہ مزید ساحر سے ناراض نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بہن تھی جو اس کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اور کتنا ترسانا تھا ساحر سائیں کو، اس کا بس چلتا تو ابھی اس کے پاس چلی جاتی۔ کتنا بے چین تھا اس کے لیے، کتنے پیار سے منا رہا تھا، چاکلیٹس بھی لایا تھا، سوری بھی بول رہا تھا، کان بھی پکڑ رہا تھا۔ کتنا پیارا تھا اس کا شوہر، اور ایک اس کی بہن تھی، ڈائن کہیں کی۔ آپ کی بیوی بظاہر تو بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہیں، لیکن دارم سائیں ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو یہ بہت زیادہ کمزور ہیں، دوسرا یہ خود اپنا خیال نہیں رکھتی، اور سب سے اہم بات کہ انہیں کسی چیز کی بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ پہلی پریگنینسی میں ایسی ٹینشن ہوتی ہے، بچے کو لے کر بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ لڑکی بچے کی کیئر کی ٹینشن لینے لگتی ہے، لیکن ان کی ٹینشن کسی اور چیز کو لے کر ہے، اپنے بچے کو لے کر بہت مطمئن ہے۔ میں نے اکیلے میں بھی ان سے اس بارے میں بات کرنی چاہی تو انہوں نے مجھے بھی یہی کہا کہ ہر کوئی گھر میں انہیں بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، سب ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور انہیں گھر کی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بات تو ہے جسے لے کر وہ ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار ہیں۔ آپ پلیز انہیں اس پریشانی سے نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی یہ ٹینشن ان کے بچے پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔ باقی میں کچھ میڈیسن لکھ کے دے رہی ہوں، آپ باقاعدگی سے دیں۔ باقی ان کی خوراک بہت اچھی ہے اور ان کی بیبی کی کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے۔ ڈاکٹر دوائیاں لکھتے ہوئے اسے ہدایات دے رہی تھی۔ در کو بھلا کیا ٹینشن ہو سکتی تھی، وہ تو ہر وقت خوش رہتی تھی، گھر میں بھی اسے کوئی پریشانی نہیں تھی، سب اسے بے انتہا چاہتے تھے، ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا، تو پھر اس کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ گھر میں اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اماں سائیں کبھی کبھار ڈانٹ دیتی تھیں اس کی لاپرواہی کی وجہ سے، لیکن ان کی کسی بات کا وہ کبھی برا تو نہیں مانتی تھی، اور باقی تو کوئی بھی اسے اکیلے نہیں رہنے دیتا تھا، تو پھر کس چیز کو لے کر ٹینشن تھی اسے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہیں ڈاکٹر کے پاس رہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ لنچ کہاں کرنا ہے؟ اس نے مسکرا کر اس سے پوچھا تھا۔ گھر جا کر کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر یہاں سے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا تو اماں سائیں ڈانٹیں گی، میں بالکل بھی ان کی ڈانٹ نہیں کھانے والی، آپ کی وجہ سے تو جلدی سے گھر چلیں۔ وہ اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی، صبح تو اسے عجیب قسم کی بے چینی ہو رہی تھی، اسی لیے تو اس نے خود دارم سائیں سے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گی، وہ اپنے بچے کی صحت پر کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ارے نہیں پڑھنے دوں گا تمہیں ڈانٹ، اور کچھ ایسا ویسا کھلاؤں گا بھی نہیں، صرف سمپل سا لنچ کریں گے، تھوڑا سا وقت ساتھ گزاریں گے اور پھر گھر۔ میری بیٹی بھی بور ہو رہی ہے کتنے دنوں سے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دی، اب وہ انکار کیوں کرتی؟ ٹھیک ہے، لیکن ہم زیادہ دیر باہر نہیں رہیں گے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دارم نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا، اور تھوڑی ہی دیر میں آنے والے پہلے ریسٹورنٹ پر اس نے گاڑی روک دی تھی۔ اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر وہ پیار سے اس کا ہاتھ تھامے اسے اندر تک لے آیا تھا۔ کھانے میں بھی اس نے وہی ساری چیزیں آرڈر کی تھیں جو اماں سائیں کی لسٹ میں شامل ہوا کرتی تھیں۔ کھانے کے درمیان وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا، اصل مقصد اس کی ٹینشن کے بارے میں جاننا تھا، لیکن وہ بظاہر بالکل بھی ٹینشن میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کس بات کو لے کر پریشان تھی، دارم کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ نہ جانے اس کی ماں لندن میں کس حال میں ہوگی، اور کچھ دن پہلے اس نے اپنی ماں کے حوالے سے کوئی برا خواب دیکھا تھا۔ یقیناً اس کی ٹینشن کی وجہ اس کی ماں تھی، لیکن دارم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کی ماں پاگل خانے میں ہے، یہ جان کر شاید وہ زیادہ ٹینشن لیتی، اسی لیے اسے ریلیکس کرتے ہوئے کہا کہ کچھ دنوں میں وہ اس کی بات کروا دے گا اس سے، جس پر وہ صرف مسکرا دی تھی، کیونکہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی دارم اسے اس کی ماں سے بات کرنے دے رہا تھا، یہی بہت بڑی بات تھی، ورنہ جو کچھ وہ اس کے بچے کے ساتھ کر چکی تھی اس کے بعد دارم تو شاید اس کی بات بھی اس کے لبوں سے نہیں سننا چاہتا تھا۔ لیکن سمرا کی بات کرتے ہوئے دارم کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی غصہ نہیں تھا، وہ بالکل ریلیکس تھا، یقیناً اس کے لیے در سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں تھا، اور در یہ سوچ کر بے حد خوش بھی تھی کہ دارم اس کی ماں کی بدسلوکی کو بھلا چکا ہے۔ میں نے بولا میرے سائیں کھانا نہیں کھائیں گے، آپ نے میری کوئی بات نہیں مانی، آپ نے تو میری کوئی بات ماننی نہیں ہوتی، اب روم میں بیٹھے ہیں، دیکھ آنا میں ان کے کمرے میں لے جاتی ہوں، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ عجیب سی بے چینی سوار تھی
जाविश, मेरा बच्चा, थोड़ी देर सब्र कर जाओ, मैं खुद उनको बाहर बुला कर लाती हूँ खाने के लिए, तुम परेशान मत हो। उसे इतना परेशान देखकर वो भी परेशान हो गई थी। क्या परेशान ना हूँ, उन्होंने कल सुबह से कुछ भी नहीं खाया, आज भी रात हो गई है, अभी तक भूखे हैं, और आप चाहती हैं कि मैं परेशान ना हूँ? कोई बात नहीं माननी मैंने आपकी। इंसान शर्मिंदा हो तो उसे बार बार याद करवा कर मज़ीद शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। गुस्से में उनका हाथ उठा था। वो कौन सा शौक से मुझे मार रहे थे? गलती मेरी ही थी, मैंने उनकी छुपाई हुई चीज़ को चोरी करके दारोमदार के हवाले कर दिया। मैं सज़ा की मुस्तहिक थी, और आप जानती हैं ना कि वो बेइख्तियारी में कुछ भी कर बैठते हैं। 1000 बार सॉरी बोल चुके हैं, अब क्या इश्तिहार लगाऊं सॉरी के? वो गुस्से में थी। अच्छा बाबा, बस जा रही हूँ मैं। और ये चोरी वाली बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? क्या चोरी किया था तुमने और क्या दिया दारामदा को? वो खुद भी उसकी बात को सोचकर परेशान हुई थी। मुझे नहीं पता, आप बस मेरे साईं को बाहर लेकर आएं। जब तक मेरे सामने खाना नहीं खाते मुझे सुकून नहीं मिलेगा, वरना मैं खुद जा रही हूँ। सारी नाराज़गी ख़त्म करके उन्हें मना कर लाऊंगी। वो बहुत बेचैन नज़र आ रही थी। जरनिश को उस पर तरस आ गया था। थप्पड़ खाकर भी उसे सिर्फ और सिर्फ अपने मियाँ की परवाह थी। वो कह रही थी कि उसकी गलती थी तो यकीनन उसकी गलती होगी। जरनिश तो बस इतना चाहती थी कि साहिर ने जो गलती की है उस गलती का एहसास हो। वो जानती थी कि वो अपनी ही गलती के बाद काफ़ी शर्मिंदा रहा है और दोबारा ऐसी हरकत करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ से कोई सख्त रद्द-ए-अमल चाहती थी ताकि साहिर को अपनी गलती का एहसास रहे। लेकिन शायद उसको खुद ही पता था कि उसकी गलती कोई छोटी सी गलती हरगिज़ नहीं थी, तभी तो वो इतनी ज़्यादा परेशान थी। और फिर साहिर का भूखा रहना, यह तो जाविश का वीक पॉइंट था। अदा साईं, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चलें बाहर चलकर सबके साथ खाना खा लें। वो कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए दरवाज़ा खोलकर बोली और बेड पर बैठा अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। नहीं गुड़िया, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। उसने मुस्कुराकर बात ख़त्म करनी चाहिए। आपकी बीवी खाना नहीं खाएगी, बाहर आ जाएं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। एक तो उसे थप्पड़ मारकर उसे नाराज़ किया और उसे मनाने के बजाय खुद भूखे बैठकर उसे परेशान कर रहे हैं। एक तो इस खानदान के मर्दों को अपनी बीवियों को मनाना तक नहीं आता। कोई अच्छा तरीका नहीं मिला उसे मनाने का, जो यूं भूखे बैठकर उसका इम्तिहान ले रहे हैं। वो उसे घूरते हुए बोली तो साहिर मुस्कुरा दिया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, वरना मेरी बीवी कब की मान चुकी होती। वो उसे शर्म दिलाने वाले अंदाज में बोला तो वो हंस दी। वो बाहर ही है, उसने पूछा था। उस बेचारी ने कहाँ जाना है जनाब, आपकी राहों में पलकें बिछाए बैठी है, जल्दी आ जाएं। वो कहकर पलट गई थी, जबकि साहिर भी उठकर जल्दी से स्लीपर पैरों में डालता बाहर निकल आया था। बाहर सभी लोग बैठे हुए थे। मुलाजमा खाना सर्व कर रही थी, जबकि घर के सारे ही अफराद वहाँ मेज़ पर मौजूद थे। वो जाविश के साथ वाली कुर्सी घसीट कर उसके पास बैठ गया। ऐसे बैठने पर जाविश ने उसकी जानिब नहीं देखा था, बल्कि उसके लिए खाना प्लेट में निकालने लगी। बस करो जाविश, मुझे भूख नहीं लगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। जब मुझे भूख महसूस होगी, मैं तो बस सबका साथ देने के लिए आ गया था। उसने उसे मना करते हुए कहा तो जाविश ने निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा, जबकि दारम साईं और सनान साईं का सारा ध्यान भी उसी तरफ था। कहीं खाने से ताल्लुक़ ख़त्म तो नहीं कर लिया साहिर साईं? आजकल तुम्हें भूख नहीं लगती, न सुबह कुछ खाते हो, न दोपहर में, और ना ही अब सनान उसे देखते हुए पूछे बगैर ना रह सका। बस सनान साईं, भूख नहीं है और कुछ नहीं, उसने मुस्कुरा कर कहा था। प्लीज़ खा लें, उसे अपने बिल्कुल करीब से मिन्नत भरी आवाज़ सुनाई दी। बोला था ना, अपने हाथों से खिलाओगी तो खाऊंगा, वरना नहीं। वो भी उसके कान के करीब झुकते हुए बेहद कम आवाज़ में बोला था। तो क्या वो चाहता था कि वो इन सब लोगों के बीच उसे अपने हाथों से खाना खिलाए? ऐसा तो हरगिज़ मुमकिन नहीं था। साहिर, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? किसी से नाराज़ हो क्या? दारम साईं की आवाज़ पर उसने उसे देखा था। तुमसे नाराज़ हरगिज़ नहीं हूँ दारम साईं, तुमसे मोहब्बत ही आला लेवल की है, उसने मुस्कुरा कर कहा तो दारम भी मुस्कुरा दिया। इसका मतलब है कि आप किसी और चीज़ का गुस्सा खाने पर निकाल रहे हैं, तो आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। साहिर साईं, खाने से भला क्या दुश्मनी? रिज़्क़ की बेहुरमती पर अल्लाह नाराज़ होती है, रिज़्क़ की बेहुरमती पर अल्लाह नाराज़ होता है। वो जल्दी से नवाला बनाते हुए सबके सामने उसके मुंह में डाल चुकी थी। उसकी इस हरकत ने साहिर को सचमुच में शजर कर दिया था, जबकि उसकी इस हरकत पर टेबल पर मौजूद सारे ही अफराद को हंसी आ गई थी। कोई दबी दबी हंसी हंस रहा था तो कोई सर झुकाए अपनी मुस्कुराहट रोक रहा था। लेकिन उसे तो अपने शोहर की भूख नहीं देखी जा रही थी, उसे तो बस उसे खाना खिलाना था, जो वो 2 दिन बिना कुछ खाए अपना गुजारा कर रहा था। इतना हट्टा कट्टा इंसान था उसका, तो किसी का क्या पता चलना था। लेकिन वो क्यों अपने मियाँ को भूखा रहने देती? स्मार्ट गर्ल, उसके हाथ से खाना खाते हुए सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला तो जाविश चेहरा झुका गई।
رات کو کمرے میں آ جانا اپنی شادی شدہ زندگی تو ڈسٹرب کر رہی ہو، لیکن باقیوں کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنان سائن 2 دن سے کبھی باہر صوفے پر تو کبھی گیسٹ روم میں سو رہا ہے، اور یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ آج اپنے کمرے میں آ جانا، وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں منا لوں گا۔ اس کے کان کے قریب جھکے ہوئے وہ بول رہا تھا، ساتھ میں منانے کا لالچ بھی دے رہا تھا۔ سوچوں گی، اس نے اترا کر کہا۔ ہاں تم سوچتی رہنا، اور اگر تم 10 بجے سے پہلے کمرے میں نہ آئی تو میں خود آ جاؤں گا تمہیں اٹھا کر لے جانے کے لیے۔ اگر تم مجھے سب کے سامنے کھانا کھلا سکتی ہو تو یقین مانو میں سب کے سامنے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ شرم بھی نہیں آئے گی آپ کو؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ تمہیں سب کے سامنے مجھے کھانا کھلاتے ہوئے شرم آئی نہیں نا، تو مجھے بھی نہیں آئے گی۔ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اس کے قریب سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ زاوش وہیں بیٹھی کتنی ہی دیر اس کی باتوں کی گہرائی کو سوچ رہی تھی۔ مطلب کہ کمرے میں تو اسے ہر حال میں جانا ہی تھا، بے شک کمرے میں جا کر اسے ناراض ہی کیوں نہ رہے۔ ویسے وہ ناراض نہیں رہ پائے گی، کیونکہ وہ اسے منانے کے لیے کچھ کرنے والا تھا۔ اس نے سوچ کر ہی اس کے چہرے کو لال گلاب کر دیا تھا۔ وہ خفا سی روم میں آئی تھی، ساحر اسی کے انتظار میں تھا۔ آ گئی معصوم لومڑی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس، تمہیں 2 راتوں کی بے قراریاں سناؤں۔ اسے الماری کی طرف جاتا دیکھ کر وہ شوق لہجے میں بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کے پاس آنے کی، اور نہ ہی مجھے آپ کی بے قراریاں سننے میں کوئی دلچسپی ہے۔ میں آپ سے ناراض ہوں، بھولیے گا نہیں، وہ اتراتے ہوئے بولی، اور الماری سے آرام دہ ڈریس نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ ساحر سائیں اس کے انداز پر مسکرا دیا تھا۔ ہائے، کون نہ مر مٹے اس ناراضگی پر۔ باہر تو نکلو، اتنے پیار سے مناؤں گا کہ کبھی روٹنے کا دل نہیں کرے گا تمہارا۔ وہ باتھ روم کے دروازے پر دستک دیتا بے حد محبت سے بولا تھا۔ ہاں تو باہر نہیں آؤں گی ساری زندگی، واش روم میں بند رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا۔ واش روم میں بند رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، صبر کریں۔ اس کے نخرے عروج پر تھے۔ جو حکم میری جان، ہم صبر کر رہے ہیں، جلدی آؤ۔ وہ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ واپس کمرے میں آ چکی تھی، یہی بہت بڑی بات تھی، اور جہاں تک اسے منانے کی تھی وہ اسے منا لے گا، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ہاں لیکن وہ اپنی حرکت پر بے حد شرمندہ تھا۔ اسے خود بھی پتہ نہ چلا تھا کہ اسے اتنا بڑا کام ہو کیسے گیا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ زاوش پہ ہاتھ اٹھائے گا، اور پھر زاوش نے اسے سب گھر والوں کو بتا کر شرمندہ کرنے کی بجائے بات خود تک رکھ لی تھی۔ وہ پورا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی تاکہ اس کا دیا ہوا زخم کسی کی نظر میں نہ آ جائے۔ کتنی عزیز تھی اسے اپنے شوہر کی عزت، اور وہ کتنا برا کر چکا تھا اس کے ساتھ۔ وہ جتنا شرمندہ ہوتا اتنا کم تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب زاوش نے باہر قدم رکھا۔ ایک نظر اسے دیکھتی چہرہ پھیر کر شیشے کے سامنے جا رکی۔ لگتا ہے بہن صاحبہ نے پورا ٹرین کر کے بھیجا ہے۔ وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس کے پیچھے آ رکا۔ کیوں؟ وہیں ٹرین کر کے کیوں بھیجیں گی؟ کیا مجھے خود عقل نہیں ہے؟ کیا آپ کو میں اتنی عقل سے پیدل لگتی ہوں کہ آپ کے تھپڑ کے جواب میں آپ کی محبت کے نغمے سناؤں گی؟ وہ ناک سکیڑ کر بولی۔ تمہیں محبت کے نغمے بھی آتے ہیں؟ کبھی سنائے تو نہیں تم نے مجھے؟ وہ اس کی ناراضگی کو ایک طرف رکھتا پوچھنے لگا، انداز بالکل سیریس تھا۔ دیکھیں مسٹر، مجھ سے بات نہ کریں، میں ناراض ہوں آپ سے، اور آپ بھول گئے آپ مجھے منانے والے تھے، اسی لیے میں کمرے میں آئی تھی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے تھپڑ کھا کر آپ کے ساتھ رہنے کا۔ اس نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ہاں میری جان، مجھے یاد ہے میں تمہیں منانے والا ہوں، لیکن وہ سب کچھ تو میں بعد میں کروں گا، پہلے معافی تو مانگ لوں۔ زاوش میری جان، میں بہت شرمندہ ہوں، میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں وہ حرکت کیسے کر گیا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی حرکت کبھی نہیں ہوگی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ زاوش میں نے بہت برا کیا ہے، وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو زاوش نگاہیں جھکا گئی۔ میں آپ کو معاف تو کر رہی ہوں، لیکن اٹس اوکے نہیں بولوں گی، کیونکہ یہ اٹس اوکے نہیں ہے۔ مجھے سچ میں بہت دکھ ہوا آپ کی اس حرکت کی وجہ سے، مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ آپ کبھی میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ زاوش ادی کہہ رہی تھی کہ مجھے جلدی آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے، اور مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ مجھے آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں آپ سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ آپ کی اس حرکت نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کریں گے ساحر سائیں، لیکن پھر بھی آپ کو اپنی بے اختیاری کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اتنا غصہ آپ نے یہ تک نہیں دیکھا کہ آپ کے سامنے میں تھی۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ آپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اپنی محبت کو تکلیف دینے کے بارے میں کیسے سوچا آپ نے؟ میں نہیں جانتی کہ اس ڈبے میں کیا تھا، لیکن مجھے دارا مدا نے بولا تھا کہ وہ ڈبہ فساد کی جڑ ہے، اسی کی وجہ سے آپ پر جان لیوا حملے ہو رہے ہیں۔ تو آپ ہی بتائیں کہ اس فساد کی جڑ کو میں اپنے کمرے میں کیوں رہنے دیتی؟ اسی لیے میں نے اس کو اٹھا کر دارا مدا سائیں کے حوالے کر دیا۔
لیکن وہ ڈبہ تو سچ میں فساد کی جڑ نکلا، اس کی وجہ سے آپ نے مجھے تھپڑ مارا۔ کوئی پیاری بیوی کو اتنی زور سے مارتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ساحر نے اسے تھام کر اپنے سینے میں بھیج لیا۔ کوئی نہیں مارتا میری جان، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسی حرکت کبھی خواب میں بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات تم نے گھر میں کسی کو بتائی کہ نہیں؟ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ اس کے بالوں کو نرمی سے چھوتا پوچھنے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ان عورتوں میں سے ہوں جو اپنے شوہر اور اپنے پرسنل میٹرز کو اشتہار لگا کر پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹتی ہیں؟ آپ سے غلطی ہوئی، لیکن میں جانتی تھی کہ آپ مجھ سے معافی ضرور مانگیں گے، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ ہاں یہ غلط ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا تھا، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔ اگر یہ بات میں گھر میں کسی کو بھی بتا دیتی تو یقیناً سب کو غصہ آتا، ہر کوئی آپ کو شرمندہ کرتا، برا بھلا کہتا، باتیں سناتا، اور پھر سب مجھے یہ کہتے کہ مجھے آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے، آپ سے ناراض رہنا چاہیے۔ اس طرح میری ناراضگی کو دیکھتے ہوئے آپ کو غصہ آتا، میں آپ کے منانے کی کوششوں کو نظر انداز کر دیتی، پھر کیا ہوتا؟ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے ناراض رہتے، ہماری محبت انا میں بدل جاتی۔ اور میاں بیوی کے رشتے میں انا نہیں ہونی چاہیے، اس میں صرف محبت ہونی چاہیے۔ جہاں ایک غلط ہو، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو تو دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہ میرا اور آپ کا رشتہ ہے، اس میں کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسرے کو شامل کر کے دیکھا نہیں آپ نے؟ 10 منٹ کا کام 2 دنوں پر چلا گیا۔ اس نے زرنش کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ساحر کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ یہ بات تو ماننی پڑے گی، تمہاری بہن نے بڑے پاپڑ بلوائے ہیں مجھ سے، لیکن وہ غلط نہیں تھی، وہ بس یہی چاہتی تھی کہ مجھے میری غلطی کا احساس ہو، اور مجھے میری غلطی کا احساس تبھی ہو گیا تھا جب تم اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بتائے جا رہا تھا۔ ہاں لیکن اگلی دفعہ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی، بلکہ آپ کو دھکے مار کے نکالوں گی، یاد رکھیے گا، اس نے دھمکی دی۔ اگلی بار ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں، اگلی بار تم پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ توبہ ساحر سائیں، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ اس کی بات پر وہ اس کی گردن سے سر نکالتے ہوئے گھورتے ہوئے بولی تو ساحر پھر سے مسکرا دیا۔ آپ کے ہاتھ پر چوٹ کیسے لگی؟ اس کی چوٹ تو وہ کل ہی دیکھ چکی تھی، لیکن پھر زرنش کی ناراضگی کے ڈر سے اسے پوچھا نہیں تھا کہ اس نے ہاتھ پر رومال کیوں باندھ رکھا ہے۔ اس کے پوچھنے پر ساحر نے دروازے کے قریب وال کی جانب اشارہ کیا۔ یا خدایا، آپ نے دیوار توڑ دی سائیں، اتنی خوبصورت دیوار تھی۔ ساحر سائیں، کمرے کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ بس فیصلہ ہو گیا، اگلی دفعہ آپ کو کمرے سے ہی نکالوں گی۔ ہائے میری اتنی خوبصورت دیوار! وہ بے حد افسوس سے دیوار کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ساحر سائیں اس کے افسوس کرنے پر آہستہ سے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرتا اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا تھا۔ ہم دیوار کا رونا کل رو لیں گے، اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ بے حد محبت سے بولا۔ اور ابھی کیا کریں گے؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے تھوڑا دور کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں اپنی بے قراریاں سناؤں گا اور تم سنو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا، جبکہ زاوش بنا کچھ بولے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر گئی۔ در کیسی طبیعت ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھا اس کے بالوں میں انگلیاں تھا۔ میں ٹھیک ہوں دارم سائیں، آپ یہاں آئے، آرام کریں، میری وجہ سے آپ بھی پریشان رہے سارا دن۔ وہ مسکرا کر اسے جواب دیتی فکر مندی سے بولی۔ الحمدللہ دارم سائیں، اب میں بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں، لیکن آپ نے کہا تھا کہ گھر چل کر ہم موم سے بات کریں گے، آپ پلیز فون کریں نا، میرے پاس تو ان کا نمبر بھی نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ان کا نمبر تو میرے پاس بھی نہیں ہے در، ان کا نمبر حاصل کرنا پڑے گا، وہاں سے انشاءاللہ جلد ہی مجھے ان کا نمبر مل جائے گا۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ ہی دنوں میں تمہاری ان سے بات کرواؤں گا، تم بس اپنا خیال رکھو، ٹینشن مت لیا کرو، تمہاری ٹینشن ہمارے بیبی پر بھی برا اثر پڑ سکتا ہے، اور تمہاری موم بالکل ٹھیک ہوں گی۔ میں آج ہی ان سے رابطہ کرنے کے لیے کسی سے بات کرتا ہوں، تم پریشان نہیں ہونا۔ اب وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ در صرف ہاں میں سر ہلا گئی۔ دارم سائیں، پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا ڈر لگ رہا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہو، کچھ بہت برا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ آہستہ آہستہ بتا رہی تھی، جبکہ دارم اس کے بال سے ہلاتا اس کی باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ کچھ غلط نہیں ہوگا، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، تم بیکار میں ڈر رہی ہو، اپنے ڈر کو کنٹرول کرو۔ اور ویسے بھی اماں سائیں کہہ رہی تھی کہ پریگنینسی میں عورت کو عجیب عجیب قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، فضول کی باتوں سے ڈرتی رہتی ہے۔ مجھے تو اماں سائیں کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ سائڈ ٹیبل سے اس کی دوائی اٹھا کر کہنے لگا تو اس بار در کچھ بھی نہیں بولی تھی، کیونکہ شاید اماں سائیں ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ اس کے عجیب و غریب سے خیال، یا پھر سوچیں شاید اس کے وجود میں آنے والی چینجنگ کی وجہ سے ہوں۔ یا مجھے کہاں لے کر آئے ہیں عارف سائیں؟ ہمیں گھر چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے، پھوپھو سائیں نے جلدی آنے کو بولا تھا۔ وہ شو سے اسے سیدھا اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ عارف کو اس نے گھر جانے کا بول دیا تھا، اور ثنا کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔
میں نے تمہیں بتایا تھا نا عشق سائیں کہ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں، بس وہیں پر لایا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ لیکن پھپھو سائیں، انہوں نے جلدی گھر واپس آنے کو کہا تھا۔ ہم پہلے ہی بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں، دیکھیں تو صحیح، رات کے 8 بج رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں گھر جانا چاہیے۔ عارف کو اکیلے دیکھ کر نہ جانے وہ کیا سوچیں گے، وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ کون سا اس کی کسی بات کو سمجھنا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ پر زور دے کر اس نے اسے گاڑی سے باہر نکلنے پر راضی کر ہی لیا تھا۔ پہلے سب سے تو میری ماما سائیں کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سوچتی، دوسری بات کہ تم اس وقت اپنے محرم کے ساتھ ہو، اور میری ماما کو تمہیں اپنے محرم کے ساتھ بھیجنے پر بالکل برا نہیں لگے گا۔ اور جہاں تک عارف کی بات ہے تو وہ اتنی جلدی گھر نہیں جائے گا، یہاں سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جائے گا۔ دوستوں کے ساتھ اس کی میٹنگ جم میں ہوگی اور 1 گھنٹہ جم میں ضائع کر کے وہ گھر آئے گا۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں عارف کے گھر جانے سے پہلے تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ میں تمہیں یہاں ڈنر کرنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ یہ پیرس کا سب سے خوبصورت بیچ ہے اور یہاں پر کپلز ڈیٹ کے لیے آتے ہیں۔ ویسے تم اسے ہماری پہلی ڈیٹ بھی کہہ سکتی ہو، اور میرا پہلا خواب بھی، جو آج تمہارے ہونے سے پورا ہو رہا ہے۔ آج کی شام میری زندگی کی سب سے خوبصورت شام ہے، اور اسے میں تمہارے ساتھ مزید وقت گزار کر اور بھی خوبصورت بنا دینا چاہتا ہوں۔ اب انکار مت کرنا، جلدی آؤ۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے بیچ کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ عشق سائیں، یہاں اپنے جوتے ان انکل کے حوالے کر دو، یہ ہمارے جوتوں کی حفاظت کریں گے، جبکہ ہم ننگے پاؤں اسی طرح وہاں بیچ کے قریب جا کر واک کریں گے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر چلنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ اپنے جوتے اتارتا ہوا وہیں بیٹھے ایک انکل کے حوالے کرنے لگا تو ثنا کو بھی مجبور ہو کر اپنے سینڈل اتارنے پڑے۔ چلو عشق سائیں، میں تمہیں لے کر چلتا ہوں اس دنیا کے سب سے خوبصورت سفر پر۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سفر تمہارے لیے کتنا خوبصورت ہے، لیکن میرے لیے میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر ہوگا، سب سے بڑا خواب ہوگا۔ میں تمہارے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہتا ہوں، صرف آج نہیں، پوری زندگی۔ وہ ٹھنڈی ریت پر قدم رکھتی چلنے لگی جب اسے عارش کی آواز سنائی دی۔ وہ کتنی محبت کرتا تھا اس سے، اس کی باتیں، اس کا انداز، ایک ایک چیز اسے چیخ چیخ کر اپنی محبت کا اعتراف کروا رہی تھی۔ میں اس محبت کے قابل نہیں ہوں عارف سائیں، میں ایک عام سی انسان ہوں، آپ مجھے انمول کر رہے ہیں، میں آپ کی محبتوں کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کے جذبات، آپ کے اظہار محبت کا انکار کیا ہے، میں نے آپ کے جذبات کو ٹھکرا دیا تھا، آپ کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا، اور جو الفاظ میں نے استعمال کیے تھے اس کے بعد بھی آپ مجھ سے اتنی محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو لیے ثنا اس سے پوچھنے لگی۔ اس نے کتنے توہین آمیز الفاظ میں کہا تھا کہ وہ دارم شاہ سے محبت کرتی ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مرد دارم شاہ کی جگہ نہیں لے سکتا، تو پھر عارش کہاں سے آ گیا تھا اس کی جگہ؟ کیسے اس کا دل کسی اور کے نام سے دھڑکنے لگا تھا، اور عارش اس کے انکار کے باوجود بھی اسے اتنی محبت، اتنی چاہت، عزت کیسے دے رہا تھا؟ میں نے تمہیں تہجد میں مانگا تھا عشق سائیں، تو تمہاری کیا اوقات کہ تم مجھے انکار کر دو؟ فیصلے آسمان سے آتے ہیں، اور میرا فیصلہ اللہ نے کیا ہے۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ محبت میں نے کی تھی، تم نے نہیں۔ تم نے پوچھا کیا کہ اس دن اپنے دل کی ہر بات میرے سامنے رکھ دی، اور تمہاری وہ ساری باتیں سن کر ہی تو میں نے تمہیں مانگنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں وہاں سے نا امید ہو کر لوٹا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ سجدوں میں مانگنے والوں کو نا امید نہیں کیا جاتا۔ میں نے تمہیں اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ ثنا کے دل میں میرے لیے محبت نہ ڈال، میری محبت کافی ہے اس کے لیے، بس میری محبت کو مکمل کر دے۔ اور اس نے میری محبت کو مکمل کر دیا، نکاح کی صورت میں۔ کیوں کروں تم سے کوئی شکوہ، کوئی گلہ؟ جب اللہ نے تمہیں مجھے دیا ہے تو تم اس کی طرف سے صبر کا صلہ ہو، انعام ہو، اس کی طرف سے تحفہ ہو میرا، جو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اور اب زیادہ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری پہلی ڈیٹ کو آنسو بہا کر بورنگ مت کرو، اور نہ ہی پہلی واک کو۔ میں تمہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کرتا اسے سامنے چھوٹے سے ریسٹورنٹ کی طرف چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ثنا اپنے آنسو صاف کرتی تھی، آہستہ آہستہ اس کے ساتھ قدم اٹھانے لگی۔ اللہ اگر دعاؤں میں مانگی ہوئی کوئی چیز نہیں دیتا تو بے شک اس سے 1000 گنا بہتر نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دارم اس کی سجدوں میں مانگی ہوئی دعا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ اللہ نے اس کے لیے بہتر فیصلہ کر رکھا تھا، اور وہ اپنے رب کے فیصلے پر مطمئن تھی۔ وہ شام میں گھر واپس آیا تھا، در کو لے کر۔ اس کی غیر موجودگی میں کوئی نہیں جاتا تھا اس کے کمرے میں، لیکن اس وقت وہ ریلیکس نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اٹھ کر سب سے پہلے الماری کی طرف آیا، اور پھر وہ اگلے ہی پل اپنی وارڈروب کا بیڑا گرک کر چکا تھا۔ ساحر سائیں، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بے حد پریشانی سے اپنی وارڈروب دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ساحر سائیں کبھی اس چیز کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ اتنا اہم ثبوت ضائع نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا وہ اتنا ریلیکس کیسے تھا، وہ تو اس کی وجہ سے اتنا پریشان تھا، تو پھر اچانک اس کی ساری پریشانی کہاں غائب ہو گئی؟ کہاں تھے تم دونوں؟ یہ کوئی وقت ہے گھر واپس آنے کا؟ میں نے تو تمہیں عارف کے ساتھ بھیجا تھا، تو تم عارش کے ساتھ کیسے گھر واپس آ رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ مجھے کہ اتنی رات گئے تک کہاں تھے تم لوگ؟
پھپھو سائیں اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، ماما سائیں میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے گھمانے لے چلو، مجھے تو مجبور ہو کر لے جانا پڑا، مجھے لگا یہ نہ ہو کہ آپ کی بھتیجی مائنڈ کر جائے اور پھر ناراض ہو جائے، اب ہم اتنے بھی غیر مہمان نواز تھوڑی ہیں کہ اس کا خیال نہیں رکھیں گے، بس میں نے آپ کی عزت بچانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فوراً سارا الزام ثنا پر ڈالتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا تھا، جو خود ہوائیاں اڑے چہرے کے ساتھ وہاں کھڑی کبھی اپنی پھپھو سائیں کو اور کبھی عارش کو دیکھ رہی تھی، جو تھوڑی دیر پہلے اتنی محبت جتا رہا تھا اور اب سارا کا سارا الزام اس پر لگا رہا تھا۔ عارش کی اس بے وفائی پر اس کی آنکھیں موٹے موٹے آنسوؤں سے بھرنے لگی تھیں۔ اس نے غلطی کی تھی اس پر یقین کر کے، اسے کہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ارے میری بیٹا سائیں، یہ رونے کیوں لگ گئی؟ میں تو مذاق کر رہی ہوں، مجھے تو شام سے ہی پتا تھا کہ تم عارش کے شو میں جانے والی ہو، یہ میری منتیں کر کے گیا تھا کہ تمہیں میں عارف کے ساتھ وہاں بھیج دوں، کیونکہ وہاں اس نے تمہارے لیے کچھ اسپیشل پلان کیا ہوا تھا اور جو تمہیں اپنے سب دوستوں سے ملوانا چاہتا تھا، اور پھر اس کی منتیں دیکھتے ہوئے ہی میں مجبور ہو گئی تھی اسے اجازت دینے پر۔ تم اس کے ساتھ جاتے ہوئے ایزی نہیں رہو گی، اس لیے تمہیں عرب کے ساتھ بھیجا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری بیٹا، میں تو بس ایسے ہی مذاق سے تمہیں ڈانٹ رہی تھی، اور یہ بھی نالائق، اس نے سارا الزام تم پر لگا دیا۔ آئی ایم سوری میرا بچہ، وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے آنسو صاف کرنے لگیں۔ وہ تو سچ مچ میں پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے وہ پھپھو سائیں کو کیا جواب دے گی کہ وہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیوں گئی تھی۔ پھپھو سائیں بتا دیں انہیں، اب میں ان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، اور خبردار جو انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ پوری طرح سے روتے ہوئے بولی تو عارش کا دل بے چین ہو گیا۔ ارے یار میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا کر دیا یار؟ یہ تو اماں سائیں تمہیں ڈانٹنے لگیں، میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، مجھ سے ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ وہ تڑپ کر اس کا ہاتھ تھامتا پوچھنے لگا، لیکن وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی ان سے الگ ہوتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ناراض کر دیا نا اسے، تمہارے ساتھ کی ضرورت تھی، ساتھ نہیں دے سکتے تو لے کر کیوں گئے تھے؟ نالائق، روٹ گئی ہے وہ تم سے، چلو جا کر مناؤ، بلکہ نہیں ابھی مت مناؤ، تھوڑی دیر کے بعد جانا، ابھی غصے میں ہے، جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوگا تب منانے کی کوشش کرنا، بلکہ ایسا کرو کہ کچن میں جاؤ اور اس کے لیے کوئی اسپیشل بناؤ، اسے چاکلیٹ کیک کافی پسند ہے۔ اماں سائیں اس کا کندھا تھپتھپاتی اسے آئیڈیا دیتی جا چکی تھیں، جبکہ عارش نے سیدھا کچن کا رخ کیا تھا۔ ابھی اسے اپنی محبت کا احساس دلائے وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ وہ اسے روٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے منانے کے لیے اگر اسے آسمان سے چاند تارے توڑ کر لانے کے لیے کوئی کہتا تو وہ اس سے بھی پیچھے نہ ہٹتا، یہ تو صرف ایک کیک بنانا تھا۔ ساحل سائیں اٹھ جائیں نا، صبح ہو گئی ہے، چھوڑے مجھے، آپ کے لیے ناشتہ بنانا ہے میں نے۔ وہ اپنا آپ اس کی پناہوں سے چھڑاتے ہوئے منت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ کب سے اپنا آپ اس کی پناہوں سے آزاد کروانے کی جدوجہد کر رہی تھی، لیکن وہ جتنا اس سے دور ہوتی ساحر اسے اتنا ہی اپنے قریب کرتا، اپنی منمانیاں سر انجام دینے لگتا۔ وہ ہر بار اس کی جسارتوں سے گھبرا کر اسی کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیتی۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، بس تم میرے پاس رہو، بہت پاس، میں تمہاری سانسوں میں سانس لینا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے وہ گہرا سانس لیتا، اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا مدہوشی کے عالم میں بولا، ساحل سائیں سمجھنے کی کوشش کریں، جانا پڑے گا، بہت وقت ہو گیا ہے باہر، اگر اماں سائیں نے مجھے اس وقت کچن میں نہیں دیکھا تو آپ کو نہیں پتا وہ کتنا ڈانٹیں گی مجھے، ان کو لگتا ہے میں ایک نمبر کی نالائق لڑکی ہوں، کچھ نہیں آتا جاتا مجھے، یہاں تک کہ انہیں تو یہ بھی لگتا ہے کہ میں اپنے شوہر کی ذمہ داریاں ٹھیک سے پوری نہیں کر رہی۔ چھوڑے نا مجھے اماں سائیں کو بتانا ہے کہ میں ایک بہت اچھی بیوی ہوں، اور آپ بھی نہ ان کے سامنے میری تعریف کیا کریں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میری تعریف کریں، ورنہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ آپ انہیں بتایا کریں کہ میں ایک بہت اچھی بیوی ہوں اور آپ کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ اس کی مونچھوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی وہ اسے اپنا اہم ترین مسئلہ بتاتے ہوئے اس کی ذمہ داری کا احساس دلا رہی تھی۔ صحیح بات ہے، میں اماں سائیں کے سامنے تمہاری بہت ساری تعریف کروں گا اور تمہیں ڈانٹ بھی نہیں پڑنے دوں گا، اور کچھ؟ اس کی کمر کو اپنے سینے میں بھینچے وہ اس کی ہر بات پر حامی بھر رہا تھا۔ نہیں اور کچھ نہیں، بس یہی ایک میرا مسئلہ ہے، اس نے فوراً خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا یہ مسئلہ حل کر دوں گا، لیکن پہلے تم میرا مسئلہ حل کرو۔ اسے مزید اپنی باہوں میں جکڑتے ہوئے وہ اس کی توجہ اپنے مسئلے کی طرف دلانے لگا۔ ہائے اللہ، آپ کو کون سا مسئلہ ہے ساحر سائیں؟ وہ پریشان ہوئی تھی، بھلا اسے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ وہ تو سارے مسئلے خود حل کر سکتا تھا، پھر ایسا بھی بھلا کیا ہو گیا جس کا حل زاوش کے پاس تھا؟ آج کل میرا ایک ہی مسئلہ ہے، میری معصوم لومڑی، میری بے قراریاں ختم نہیں ہوتی، جب تم میری باہوں سے نکلتی ہو میرا دل بے قرار ہونے لگتا ہے، تمہیں خود میں قید کرنے کے لیے، تمہیں چھونے کے لیے، تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے میرا دل اداس ہونے لگتا ہے، یہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ ان بے قراریوں کا کوئی حل نکالو سائیں کے دل کا ٹوٹا، ورنہ تمہارا سائیں پاگل ہو جائے گا۔ اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا، زاوش کی سانسیں رکنے لگیں، وہ اس کی ایک ایک سانس کو جیسے پی جانا چاہتا تھا۔ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، سانسوں کی آزادی پر وہ سرخ ہوتے چہرے سے بولی۔ اس کی سانسیں مشکل میں آ گئی تھیں، کیونکہ اسے آزادی صرف اتنی سی بات کرنے کے لیے ملی تھی، وہ ایک بار پھر سے اس کی سانسوں کو قید کر چکا تھا۔ اس مسئلے کا حل ہے، اور اس مسئلے کا حل
تم ہو۔ بس میرے پاس رہو، میری باہوں میں، اور میں اپنی بےقراریاں مٹاتا رہوں، تمہیں یوں ہی اپنی باہوں میں بھر کے اپنے دل کا حال سناتا رہوں، اور تم بس سنتی رہو میری دھڑکنیں تم سے کیا کہتی ہیں۔ اس دل کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ دھڑکنوں کا شور تمہیں پکارتا ہے، یہ دل تمہارے لیے بے چین رہتا ہے۔ تمہیں اماں سائیں کی ڈانٹ سے بچانا، تمہاری تعریف کرنا میری ذمہ داری ہے، تو میری ان بے قراریوں کو ختم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں کی مہر لگاتا وہ اس کی ذمہ داری بتا رہا تھا۔ زاوش کا تناسب بری طرح سے بکھرا تھا۔ میں ہر وقت تو آپ کے پاس نہیں رہ سکتی نا، اس نے بکھری ہوئی سانسوں کے ساتھ بڑی مشکل سے کہا تھا۔ تو پھر جب رہ سکتی ہو تب اتنا پاس رہا کرو کہ تمہاری غیر موجودگی میں یہ بے قراریاں پھر سے کوئی ولولہ نہ مچائیں، کوئی ہلچل نہ پیدا کریں، یہ دل خاموشی سے ایک سائیڈ ہو کر پڑا رہے اور میں پرسکون ہو کر اپنا کام کیا کروں۔ یہ بہت تنگ کرتا ہے مجھے، ہر وقت بس ایک ہی ضد، سکون چاہیے، سکون چاہیے، سکون چاہیے۔ جانتی ہو سکون کہاں ہے؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا۔ کہاں؟ اسے زاوش کی سرگوشی نما آواز سنائی دی، جبکہ زاوش کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا کہ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا سکون کہاں ہے۔ اس کے بے آواز کہاں کہنے پر وہ دلکشی سے مسکراتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ تمہارے پاس، اس نے سرگوشی نما آواز میں اس کے کان کے قریب کہا۔ تو لے جائیں اپنے ساتھ، میں نے نہیں رکھنا آپ کا سکون اپنے پاس، اس کی شدت سے گھبراتے ہوئے وہ اس سے دور ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ چلو گی میرے ساتھ؟ اس کی گردن سے سر نکالتے وہ اس سے پوچھنے لگا۔ کہاں؟ وہ گھبرائی۔ وہاں جہاں صرف تم اور میں ہوں اور کوئی بھی نہیں، صرف ہم دونوں ایک دوسرے کے بے حد پاس، اتنے پاس کہ ساری بے قراریاں مٹ جائیں، کوئی نہ ہو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے۔ جب میرا دل چاہے تب میں تمہیں اپنی باہوں سے آزاد کروں، تمہیں کسی کی ڈانٹ کا ڈر نہ ہو، بس ہم دونوں ہوں۔ اس کے چہرے کو دیکھتا بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا، جبکہ زاوش مسکراتے ہوئے اس کی گردن میں باہیں حائل کرتی آنکھیں بند کر گئی۔ ساحر نے اس کے انداز پر خاموشی سے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے۔ دبئی چلیں، وہاں ہنی مون کے لیے کافی اچھے پیکیجز ہیں، اس نے ایک بار پھر سے کہا۔ اس بار زاوش کھل کر کھلکھلائی تھی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو میں اپنا اتنا خوبصورت ملک چھوڑ کر کہیں اور جاؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے جب نور اور زرنی شدی کشمیر اور کاغان ناران گئی تھی نا، تب میں نے بھی کہا تھا کہ میں بھی جاؤں گی۔ اس نے فوراً اپنی فرمائش نوٹ کروائی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، ناران، کاغان اور کشمیر ہی ڈن کرتے ہیں۔ وہ مان گیا تھا اور اس کے مان جانے پر وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ حیدر صاحب کو نہ جانے کیا سوجی کہ انہیں محسوس ہوا کہ ان دونوں میں کوئی ناراضگی ہے یا شاید کوئی جھگڑا چل رہا ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ سنان سائیں 2 دن تک گیسٹ روم میں رہا ہے کیونکہ اس کے کمرے میں زاوش تھی۔ ان دونوں کی ناراضگی کو سوچتے ہوئے وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ابھی ان کی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ اتنی ناراضگی کہ وہ اپنا کمرہ چھوڑ کر اپنی بہن کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ اس چیز نے انہیں بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ ان دونوں کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہی سوچا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہ گزار پانے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے، اور اب انہیں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارنا چاہیے۔ اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ انہیں کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اسے بھی ان کا آئیڈیا بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ وہ خود بھی زاوش کے ساتھ تھوڑا کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا زاوش ہنی مون کا سن کر خوش ہوگی۔ اس کا ارادہ بیرون ملک جانے کا تھا، لیکن زاوش کو اپنے ملک سے زیادہ حسین کچھ نہیں لگتا تھا، اور جو زاوش کو پسند تھا وہ اسے بھی پسند تھا، کیونکہ وہ کہیں پر بھی جائے اس کے لیے زاوش سے زیادہ حسین اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے کون سا کہیں جا کر نظاروں سے لطف اندوز ہونا تھا یا پھر خوبصورت مناظر دیکھنے تھے، اسے تو صرف اور صرف زاوش کو ہی دیکھنا تھا، اسی کو سمجھنا تھا، اسی کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ اسے ساری دنیا کی خوبصورتی زاوش کے حسن کے سامنے پھیکی لگنے لگی تھی۔ اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ کبھی زاوش سے اتنی محبت کرنے لگے گا کہ اس سے زیادہ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ ایک وقت تھا جب اسے اس معصوم لومڑی سے چڑ تھی، لیکن ہائے یہ محبت جس نے اسے سر سے پیر تک بدل دیا تھا، وہ تو اس کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب گیا تھا۔ کیسے ہو ساحر سائیں؟ وہ کمرے سے نکلا تو اچانک ہی دارم اس کے سامنے آ رکا۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے مسکراہٹ دبائے پوچھا تھا۔ بس ایسے ہی پوچھا تھا، ویسے میرے کمرے میں چوری کرتے ہوئے شرم تو نہیں آئی ہوگی؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے شرم دلانے والے انداز میں بولا تو ساحر شاہ ایک بار پھر سے دلکشی سے مسکرا دیا۔ اتنی ہی شرم آئی جتنی تمہیں اپنے ملک سے غداری کرتے ہوئے آ رہی تھی، اور ویسے بھی اپنی چیز کو اٹھانا چوری کے زمرے میں نہیں آتا۔ 3 سال سے اس چیز کا محافظ میں تھا اور میں ہی اس کا خیال رکھ رہا تھا، تو اس طرح سے اس کا مالک میں تھا، اور یہ اب اس کے اصل حقدار کو مل جائے گی۔ وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھنے لگا۔ تم نہیں جانتے، تم نے بہت برا کیا ہے ساحر سائیں، کیونکہ اپنے لیے مصیبت پیدا کر رہے ہو۔ کیوں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب تمہارا کام نہیں ہے؟ جن کی ذمہ داریاں ہیں انہیں پرواہ نہیں ہے، تو تم کیوں ان سب میں گھس رہے ہو؟ اس سب میں، وہ غصے سے بولا تھا۔
کس نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ یہ ہمارا ملک ہے دارم سائیں، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے محافظ بنیں۔ کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، ہم جس طرح اپنے ملک کے کام آ سکیں ہمیں آنا چاہیے، نہ کہ یوں بزدلوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھ جانا چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتے وہ مردان خان کس طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے ہمیں؟ وہ ہمارے ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ہم کچھ بھی نہ کریں جبکہ ہمارے پاس اتنا بڑا ثبوت ہے۔ تم چاہتے ہو کہ وہ شخص ہمیں برباد کر دے۔ اس کے غصہ ہونے پر وہ بھی غصہ ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مردان خان میں اتنی طاقت ہے کہ 70 سال کی قربانیوں کو برباد کر سکے، یا کسی مردان خان کی اتنی اوقات ہے کہ وہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچا سکے؟ بہت غلط سوچ رہے ہو تم ساحر سائیں۔ ایک مردان خان تو کیا، 1000 مردان خان پیدا ہو جائیں تب بھی وہ ہمارے ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، لیکن شاید ساحر فی الحال کچھ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کوئی مردان ہمارے ملک کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی یہ مردان خان تو جیل جائے گا، اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ مجھے کسی اور سے کوئی مطلب نہیں، میں بس وہ لاکٹ اسد خان تک پہنچانا چاہتا ہوں، پھر وہ آگے کیا کرتا ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں، بس میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے اپنی نظروں میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ وہ پھر سے اسی انداز میں بولا۔ دارم سر داغ بھر کر رہ گیا، وہ چاہے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے ساحر سائیں کو اس کے کہے سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ تو ہوتا رہے گا، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ پرسوں تم دونوں کی فلائٹ ہے، تم لوگ کاگان ناران جا رہے ہو۔ اس نے اچانک اسے بتایا تھا، جبکہ ساحر شاہ کے حساب سے اس کی فلائٹ اگلے ہفتے تھی۔ یقیناً اس کی فلائٹ اتنی جلدی کروانے والا وہی تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی کل صبح جانے والا ہوں کراچی، میجر اسد خان مجھ سے وہیں ملنے والا ہے، تو یہ لاکٹ بھی اس کے حوالے کر دوں گا۔ وہ بالکل ریلیکس انداز میں بولا۔ تو یہ تم نے فیصلہ کر لیا ہے ساحر سائیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم پیچھے نہیں ہٹو گے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ یہ فیصلہ تمہیں بہت پہلے ہی سنا چکا ہوں، پتہ نہیں تم بار بار ایک ہی جواب کیوں سننا چاہتے ہو۔ خیر مجھے بھوک لگ رہی ہے، یہ بحث پھر کبھی کے لیے۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ سنان جو کب سے پیچھے کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، ساحر کے وہاں سے ہٹنے پر اس سے پوچھنے لگا۔ کرنا کیا ہے؟ پیچھا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آخر یہ میجر اسد خان ہے کون، جس کا نام اب تک کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اب ایک اسد میجر رضوی اور ایک اسد مردان دونوں ڈیوٹی کراچی میں ہیں، باقی یہ اسد خان کون ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ سنان پوری تفصیل لے کر آیا تھا، پیپر اسے تھماتے ہوئے بتانے لگا۔ جو بھی ہے پتہ چل جائے گا، تم دھیان رکھنا کب نکلتا ہے یہ گھر سے، اسے ناران کاگان بھیجنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ فلائٹ اگلے ہفتے سے پرسوں کی بک کروا دی تھی، لیکن یہ اپنی ضد پر قائم ہے۔ اب یہ بعد میں جانے کی بجائے کل ہی کراچی جانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ کسی طرح سے ہمیں آگے نہیں نکلنے دے رہا، قسم سے اگر میرا بھائی نہیں ہوتا نا تو اس ضدی بچے کی عقل ٹھکانے لگا دیتا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ٹیبل کی جانب جاتا اسی کو دیکھ رہا تھا، جو بڑے مزے سے زاوش کے ہاتھ کے پراٹھے کھا رہا تھا۔ کتنے بے وفا ہیں یہ عارف سائیں، میں تو آئندہ ان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ ایک تو خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں اتنا لیٹ کیا، اور پھر سارا الزام مجھ پر لگا دیا۔ اس کی حرکتوں کو یاد کرتے ہوئے وہ اپنا چہرہ تکیے میں چھپائے سرخ ہو گئی تھی۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ بے اختیار اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ ہواؤں کے زور سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے سینے سے لگی تھی، لیکن عارف سائیں نے تو اس کا اور ہی مطلب نکالا۔ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر چکا تھا۔ وہ کتنی دیر خاموشی سے تیز ہواؤں کو پاس سے گزرتے محسوس کرتی، اس کے سینے میں ہی چھپی رہی، تاکہ ہواؤں کا زور ٹوٹے تو وہ اسے واپس لے جانے کے بارے میں سوچے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے یوں ہی اپنی باہوں میں قید کیے کتنی دیر کھڑا رہا۔ آخر مجبور ہو کر ثنا نے خود ہی اس سے دوری بنانی چاہی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ لمحے میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ عارف سائیں، وہ اس کے سینے سے لگتی بے اختیار بولی تھی، کچھ دیر یوں ہی رہو میرے بے حد قریب، میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے گرد اپنی باہوں کے حصار تنگ کرتا وہ اس کے کان میں سرگوشی میں بولا تھا۔ ثنا جیسے بے بس ہو گئی تھی، اس کی باہوں میں بری طرح جکڑ چکی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی اس کی باہوں میں قید رہی، جب وہ اچانک اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کے چہرے پر بے اختیار جھکا تھا۔ اس کے انداز میں استحقاق تھا، حق تھا۔ وہ مزاحمت بھی نہیں کر پائی تھی، کیونکہ وہ پوری طرح اس میں قید تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے اسے خود ہی ترس آ گیا، اس پر اس کے بھیگے لبوں کو دیکھتا وہ آہستہ سے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو صاف کرتا۔ اسے چلنے کے لیے بول چکا تھا۔ وہ جیسے اسی لفظ کے انتظار میں تھی، وہ فوراً اس کے پیچھے قدم بڑھانے لگ گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آئندہ عارف سائیں کے ساتھ کبھی نہیں آئے گی۔ وہ تو اس کی سانسوں کو بھی قید کر لیتا تھا۔ اسے اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا، اور رخصتی سے پہلے وہ اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کا سفر بالکل خاموشی سے گزرا تھا۔ وہ گاڑی میں ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی، بلکہ آتے ہوئے مسلسل اپنے ناخنوں کو گھورتی آئی تھی۔ ایک جگہ اس نے اس سے آئس کریم کا پوچھا تو اس نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں گھر جانا چاہیے۔ اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے وہ بھی اسے سیدھا گھر ہی لایا تھا۔
جہاں پھپھو سائیں پہلے سے ان کی منتظر تھیں اور ان کے انداز نے اسے اور بھی زیادہ ڈرا دیا، اور پھر جب عارش نے بھی کہہ دیا کہ ساری غلطی اس کی ہے تو وہ مزید خوف میں مبتلا ہو گئی۔ بعد میں پھپھو سائیں نے جب کہا کہ وہ مذاق کر رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں اور بھی زیادہ آنسو آنے لگے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب عارش سائیں سے بالکل بات نہیں کرے گی۔ وہ بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے اور اسے منانے کی بجائے وہ پتہ نہیں باہر کیا کر رہا تھا۔ کسی نے اس کے کمرے پر دستک نہیں دی تھی، کوئی نہیں آیا تھا اسے منانے کے لیے۔ وہ کبھی بھی کسی کو اتنے نازک نخرے نہیں دکھاتی تھی، لیکن عارش نے چند ہی دن میں مغرور کر دیا تھا۔ اس کی محبت نے اسے اطمینان بخشا تھا، اسے یقین تھا وہ اسے منانے آئے گا، لیکن اب تک نہیں آیا تھا۔ اب تو میں بالکل بھی نہیں مانوں گی۔ اتنی دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے خود کلامی کی تھی اور ایک بار پھر سے تکیے میں منہ چھپا گئی۔ ارے کچن میں تم ہو مسکان، زرنش کدھر ہے؟ سنان سائیں نے کچن میں قدم رکھا تو مسکان کو ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگا، ابھی مجھے ناشتہ دے کر باہر گئی ہے، پتہ نہیں باہر کیا کر رہی ہے، تم دیکھ لو، ویسے میں تمہاری بیوی ہوں، زبردستی کی ہی صحیح، لیکن کبھی کبھار میرا بھی حال پوچھ لیا کرو۔ وہ شوخی سے کہتی اسے دیکھنے لگی۔ نو نیور ڈارلنگ، تم بیمار ہو یا میری طرف سے مر ہی کیوں نہ جاؤ، میں تم سے حال نہیں پوچھوں گا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اس نے بڑا ہی کڑوا لہجہ اپنایا تھا۔ ہائے میرے ظالم سیاں جی، کتنے بے دردی پیا ہو تم، میں مر جاؤں تو تم خبر نہ لو۔ کیوں کیا تھا مجھ سے نکاح؟ کیا یہ دل دکھانے کے لیے؟ وہ دہائی دے رہی تھی۔ زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی، میں نہیں پگھلنے والا تمہاری ان اداؤں سے۔ وہ بھرپور مسکراہٹ چہرے پر لیے وہیں سے پلٹا تھا جب اچانک زرنش سے ٹکرایا جو کڑے تیوروں کے ساتھ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کب سے تمہیں تلاش کر رہا تھا زرنش یار، کہاں تھی تم؟ کہاں جا سکتی ہوں میں، آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کمرے میں گئی تھی، لیکن آپ تو یہاں کافی خوشگوار موڈ میں ہیں۔ ایک نظر مسکان کو دیکھتے ہوئے وہ اس سے بولی، لہجہ طنزیہ تھا۔ مسکان کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کرتے دیکھ نہ جانے اسے اچانک کیا ہو گیا تھا۔ اس کا غصے سے برا حال تھا، چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو چند دن پہلے ہی اس سے کہہ رہی تھی کہ اگر وہ مسکان کو اس کے حقوق دینا چاہتا ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں، اور آج وہ چہرے پر اس قدر غصہ لیے صرف اس سے بات کرنے پر اتنی زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو باتوں میں مگن دیکھ کر مسکان اپنا ناشتہ کرنے لگی، جبکہ وہ ابھی تک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنے آپ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کیا ہوا، اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کی سرخی دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے لگا کہ آپ چلے گئے اپنے کام پر، وہ مسکان کی ذات کو نظر انداز کرتی اسے کہنے لگی۔ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں تم سے ملے بنا، تم سے بات کیے بنا کام پر چلا جاؤں گا؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، میں آپ کو ہر جگہ دیکھ کر آئی تھی، دارامدا سائیں کے کمرے میں، پھر بابا سائیں کے کمرے میں گئی، لیکن وہاں بھی آپ نہیں ملے تو مجھے یہی لگا کہ آپ چلے گئے ہوں گے۔ پھر یہ سوچا کہ آپ مجھ سے ملے بنا، مجھے اللہ حافظ کہے بنا تو جاتے نہیں، اسی لیے پھر آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور آپ ملے تو کہاں؟ یہاں کچن میں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر پہلے والا غصہ سرخی سب چہرے سے غائب ہو چکا تھا، اور اب تو صرف محبت ہی محبت تھی، وہ محبت جو اس کی زرنش اس سے کرتی تھی۔ اور میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا تھا تمہیں گڈ بائی کہنے کے لیے، تم نہیں ملی، لیکن مسکان یہیں پر تھی تو اس سے تمہارے متعلق پوچھنے لگا، کیونکہ آج میں کراچی جانے والا ہوں تو واپسی دیر سے ہوگی، تو یہ کہنا تھا کہ میرا انتظار مت کرنا، وقت پر کھانا کھا کر سو جانا۔ وہ نرمی سے اس کے ماتھے کو چومتا پیچھے ہٹتے ہوئے بولا۔ کراچی کیوں جانا ہے؟ کوئی ضروری کام ہے کیا؟ کراچی جانے والے سارے کام تو دارامدا سائیں خود کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کیوں بھیج رہے ہیں کراچی؟ اور کتنے بجے تک واپسی ہو جائے گی؟ اس کے کراچی جانے کا سن کر وہ پریشان ہوئی تھی، کیونکہ آج کل دشمن ان کی طاق میں تھے، کب کون کس وقت حملہ کر جائے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ پچھلے تھوڑے سے وقت میں اس نے اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ پریشانی اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ سنان سائیں پر بھی کوئی مصیبت آئے۔ آج سے پہلے تو کراچی کے سارے کام دارم سائیں خود ہی کیا کرتا تھا، اس بار سنان کو بھیج رہا تھا تو اسے پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ گھر کے مردوں میں سے کوئی بھی زیادہ دور نہ جائے، اور خاص طور پر سیکیورٹی کے بنا تو بالکل بھی نہ جائے۔ ہاں ضروری کام ہے تبھی تو خود جانا پڑ رہا ہے، اور فکر مت کرو، میں اکیلا ہرگز نہیں جا رہا، ساحل سائیں اور دارم سائیں بھی میرے ساتھ ہیں، اور ہم تینوں مل کر بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمنوں کے ڈر سے ہم اپنا کام بند کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا۔ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے زرنش، سوائے اس پاک ذات کے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ڈرتے وہ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم نے کبھی کوئی غلط کام اس کی وجہ سے ہمیں ڈرنا پڑے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو زرنش نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ چلو آ جاؤ، اب اچھی بیویوں کی طرح کمرے میں آؤ، ایک پیاری میٹھی پپی دے دو تاکہ میں سکون سے کام پر جا سکوں، اس طرح سے تو میرا سارا دن برباد ہو جائے گا۔
وہ اسے اشارہ کرتا اپنے روم کی جانب بڑھ چکا تھا، جبکہ اس نے ایک چور نگاہ مسکان کی طرف دیکھا جو آرام سے اپنا کھانا کھا رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے کہ سنان کے پیچھے چل دی۔ شکر ہے اس نے کچھ سنا نہیں تھا، لیکن ایسا صرف زرنش کو ہی لگتا تھا کہ اس نے کچھ نہیں سنا، بلکہ وہ تو کب سے اپنا قہقہا دبائے بیٹھی تھی۔ ہائے معصوم، یہ تو مجھ سے خوفزدہ ہو رہی ہے۔ اب اس بیچاری کو کون بتائے کہ مجھے اس کے سائے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور جس میں مجھے انٹرسٹ ہے وہ تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں دیکھتا، ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، اسی لیے تو انٹرسٹ ہے۔ اگر وہ بھی عام مردوں جیسا ہوتا تو میں نے کون سا اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھنا تھا۔ تم تو بنا دستک ہی میرے دل میں آ گئے ساحر سائیں، ورنہ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی کو مسکان بھی نہیں دیکھتی۔ تم جس کے ہو اسی کے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس یوں میرے سامنے رومانس کر کے میرا دل نہ جلایا کرو۔ اس نے سر داہ بھر کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ اچھے خاصے ان کو ہنی مون کے لیے بھیج رہے تھے دارم سائیں، لیکن نہیں، ساحر سائیں کے نخرے ہی الگ ہیں۔ ہنی مون پر جانے سے پہلے یہ اسد صاحب سے ملاقات کریں گے۔ خیر یہ بھی صحیح ہے، اچھا ہے یہ کیس جلدی ختم ہوگا، اور جتنا جلدی یہ کیس ختم ہوگا اتنی جلدی میں یہاں سے نکلوں گی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے ساحر سائیں کی بچوں کی پھپھو بننے کا۔ وہ برتن کچن میں رکھتی اٹھ کر کمرے میں آتے ہوئے یہی سب سوچ رہی تھی جب ساحر سائیں کے بچوں کی پھپھو بننے پر اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اللہ مجھے یہ دن نہ دکھانا، اس نے دل سے دعا مانگی تھی۔ جلدی کرو سنان سائیں، ہمیں ساحر سائیں کی گاڑی کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہم کچھ بھی مس کر دیں۔ آخر یہ اسد ہے کون؟ ہم یہاں پر بالکل لاپرواہی سے کام نہیں لے سکتے، یاد رکھنا۔ وہ دونوں اس وقت اس کی گاڑی کے پیچھے آ رہے تھے۔ اسے گاؤں سے نکلے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ آج دوپہر 12 بجے کے قریب ہی اس اسد نامی آدمی سے ملنے والا تھا۔ ساحر سائیں کے حساب سے اسد آرمی میجر تھا، جبکہ ان لوگوں کی معلومات کے مطابق ایسا کوئی آرمی میجر نہیں تھا۔ اسد نام کا کوئی بھی آدمی اس وقت کراچی کی ٹیم میں نہیں تھا۔ تو پھر آخر اسد کون ہو سکتا تھا؟ آخر اس کا تعلق مردان خان سے ہوا تو اگر اس کا تعلق مردان خان سے ہوا تو وہ لاکٹ اس سے پہلے مردان خان تک پہنچ سکتا تھا۔ تم فکر مت کرو دارم سائیں، ہم وہ لاکٹ کسی بھی حال میں مردان خان تک نہیں پہنچنے دیں گے، اور جہاں تک بات اسد کی ہے تو اسے بھی ہم دیکھ لیں گے۔ وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا تو دارم شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اتنی سیریس کنڈیشن میں تمہیں ہنسی آ رہی ہے دارم سائیں؟ یقین نہیں آتا آخر چل کیا رہا ہے اب تمہارے دماغ میں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم اس چیز کا حل سوچے ہوئے ہو، اسے مسکراتے دیکھ کر سنان نے کہا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے سنان سائیں کہ ساحر سائیں میرے کمرے سے وہ لاکٹ نکال کر لے جائے گا اور میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہوں گا؟ وہ ایک نظر اسے دیکھتا ہوا بولا تو سنان حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ اس کی مسکراہٹ گہری ہونے پر سنان نے اچانک گاڑی پر بریک لگائی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں، کہاں ہے وہ لاکٹ؟ اگر ساحر سائیں وہ لاکٹ تمہارے کمرے سے نہیں لے پایا تو وہ کہاں ہے؟ سنان اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ لاکٹ تو سیکرٹ روم میں ہے۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں اتنا بڑا ثبوت جو مردان خان جیسے آدمی کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا ہے اسے اپنے کمرے کی الماری میں رکھوں گا اور کمرہ لاک بھی نہیں کروں گا؟ میرا دماغ اتنا بھی خراب نہیں ہے۔ اس کمرے کی الماری میں صرف ساحر سائیں کا ڈبہ تھا جس میں اس نے لاکٹ کو رکھا ہوا تھا۔ مجھے ساحر سائیں اتنا ناسمجھ کبھی نہیں لگا تھا۔ اس نے اس لاکٹ والے ڈبے پر ایک لاک کوڈ لگایا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی اس کے علاوہ اس باکس کو کھول نہ سکے، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ میں نے کافی آسانی سے اس ڈبے کو کھول لیا تھا اور اس میں سے لاکٹ نکال لیا تھا، تبھی تو تم دونوں وہ ویڈیو دیکھ پائے جو مردان خان کے ثبوت کے طور پر تھی۔ میں نے صرف ڈبہ ہی اپنے کمرے میں چھوڑا تھا، لیکن ساحر سائیں کو یہ لگا کہ میں وہ ڈبہ کھول ہی نہیں پایا۔ اسے لگا کہ میں اس ڈبے سمیت وہ لاکٹ مردان خان کے حوالے کر دوں گا، لیکن میں نے اس ڈبے کو کھولا، اس میں سے لاکٹ نکال کر اسے دوبارہ لاک کر دیا، اور پھر ساحر اس خالی ڈبے کو لے کر اس اسد نامی آدمی کے پاس جا رہا ہے اور ہم پاگلوں کی طرح فضول میں اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ دارم کی بات سننے کے بعد اسے دیکھ رہا تھا، اب بد مزہ ہو کر بولا، نہیں ہرگز نہیں، اس کے پیچھے جانے کے پیچھے ہمارے پاس ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ میں اسد کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے ساحر سائیں سے رابطہ کیسے کیا، اور اگر اس بندے کا تعلق ہماری ٹیم میں سے کہیں سے بھی ہے تو پھر ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی کیوں نہیں پتا؟ یہ آدمی کسی نہ کسی طریقے سے تو ہمارے ساتھ لنک کر رہا ہے۔ اگر یہ ساحر سائیں سے رابطہ کر سکتا ہے تو ہم سے رابطہ کرنا زیادہ آسان تھا۔ ممکن ہے یہ وردی میں چھپا کوئی غدار ہو جو اصل میں مردان خان کے لیے کام کرتا ہو، لیکن نام وہ ہمارے ملک کا خراب کر رہا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو اسے ایک گولی مار کر میں آج ہی اپنی نیند سلا دوں گا۔ ایسے لوگوں کی تو اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں جو اپنے ملک کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے۔ فخر ہوتا ہے مجھے ساحر سائیں کو دیکھ کر، جو وردی تو نہیں پہنتا لیکن وردی پہننے والے جتنا حوصلہ رکھتا ہے۔ وہ میرے خلاف جانے کے لیے تیار ہے، لیکن ملک کے ساتھ غداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے کسی بھی حال میں اپنے ملک کے ساتھ وفا نبھانی ہے۔ وہ میرے خلاف جا چکا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں اس ملک کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ وہ مجھے غدار کہتا ہے، بزدل کہتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ مردان خان کے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ مجھ میں اس کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے مردان خان کا سامنا کرنے کی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جس دن اسے پتا چلے گا نا کہ میں بھی وہی کام کرتا ہوں، اسے بھی فخر ہوگا مجھ پر تمہاری طرح۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور ایک بار پھر سے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی تاکہ جلد سے جلد ساحر کے پاس پہنچ سکیں۔
ہاں تو تم نے مجھے بتا دینا تھا کہ تمہیں شاپنگ پر آنا ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے آتا، لیکن اب میں بہت آگے نکل چکا ہوں، اب تو تقریباً 38 منٹ میں کراچی شہر میں آ جاؤں گا۔ زاوش، ایسا کرو مجھے لسٹ سینڈ کر دو، میں آتے ہوئے تمہاری ساری چیزیں لے آؤں گا۔ وہ بہت زیادہ ناراض ہو رہی تھی کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ آنا چاہتی تھی۔ ہنی مون پر جانے سے پہلے اسے بہت ساری شاپنگ کرنی تھی، لیکن ساحر نے اسے بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ کراچی آنے والا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری فلائٹ کل شام کی ہے نا، تو میں کل دوپہر میں ہی شاپنگ کر لوں گی، ہم گھر سے جلدی نکلیں گے۔ اس نے سوچتے ہوئے خود ہی مسئلے کا حل نکالا تھا تو ساحر مسکرا دیا، لیکن جھٹکا اسے تب لگا جب سامنے والے شیشے میں اس نے پیچھے آتی گاڑی کو دیکھا۔ وہ دارم شاہ کی گاڑی تھی، اسے پہچاننا مشکل نہیں تھا، وہ 3 سال سے اسی گاڑی کو استعمال کر رہا تھا۔ تو کیا اب وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ یہ مردان خان کا ڈر نہیں، اس کا ساتھ تھا، اس کی سپورٹ تھی، اس کی ہمت تھی۔ اس کا بھائی ہی اس کے خلاف تھا اور وہ کبھی اپنے بھائی کو مردان خان جیسے آدمی کا ساتھ دیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے بہت غصہ آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے فون بند کرتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکلتا اس کی جانب آیا تھا۔ وہ دونوں بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ وہ دونوں اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اسے غصے کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہو رہا تھا۔ دارم سائیں ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ دارم سائیں جو اپنے گاؤں کا سردار تھا، اپنے سامنے ہوتی کوئی زیادتی نہیں دیکھ سکتا تھا، تو پھر وہ کیسے ایسے کر سکتا تھا اس کے ساتھ؟ وہ اپنے ملک کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ کیا مردان خان اتنا طاقتور تھا کہ وہ دارم سائیں کو ڈرا گیا تھا؟ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دونوں بھی اسے اسی طرف آتے دیکھ چکے تھے۔ اب مزید چھپنے کا کوئی فائدہ تو تھا ہی نہیں۔ دارم گاڑی کا دروازہ کھولتا گاڑی سے باہر نکل آیا تھا، جبکہ دوسری طرف سے سنان بھی باہر آ چکا تھا۔ کیوں دارم سائیں، کیوں باہر آئے؟ بزدل کیوں ہو گئے ہو تم؟ کیوں اپنے ملک کو چھوڑ کر ہمارے ملک کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو؟ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اس نے ایک زور کا دھکا دیا تھا۔ وہ گاڑی سے جا لگا۔ جھٹکا کافی شدت والا تھا۔ ہم تمہارے پیچھے اس لیے آ رہے ہیں تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، سنان سائیں نے بہانہ بناتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ تم اتنے بڑے کیس کا حصہ بنتے جا رہے ہو تو ہم مجبور ہیں، ہم تمہیں کھو نہیں سکتے ساحر سائیں، ہم تمہیں کسی مصیبت میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب مردان خان کو یہ پتا چلے گا کہ تم اس کا لاکٹ کسی میجر کو دینے کے لیے آئے ہو تو وہ خاموش بیٹھے گا؟ نہیں، یہاں پر وہ کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ ہم مجبور ہو کر تمہارے پیچھے آئے ہیں۔ تم یوں سب سے چھپ کر اس طرح سے یہ کام کر رہے ہو تو تمہیں ایسے کیوں لگتا ہے کہ ہم تم سے انجان ہو کر بیٹھ جائیں گے؟ ساحر سائیں تم ہم سب کے لیے بہت عزیز ہو، ہم تمہیں کسی بھی مصیبت میں نہیں ڈال سکتے، اسی لیے ہم تمہارے پیچھے آئے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ ساحر بے حد غصے سے دارم سائیں کو دیکھ رہا تھا۔ میں تمہاری اس کہانی پر یقین کر سکتا ہوں سنان سائیں، لیکن دارم سائیں کی کہانی پر نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے، یہ ڈر گیا ہے۔ اب اسے اپنے فرض سے زیادہ، اپنی ذمہ داری سے زیادہ مردان خان کا حکم پیارا ہو گیا ہے۔ یہ بدل گیا ہے سنان سائیں، اب اس کے دل میں ملک کی محبت نہیں، جان دینے کا ڈر آ گیا ہے۔ یہ ڈرتا ہے کہیں مردان خان ہمیں جان سے نہ مار ڈالے۔ وہ بہت بڑا گنڈا ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اسی لیے ہمیں دارم سائیں اس سے خوف زدہ ہو گیا ہے، اس کے دل میں جان جانے کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن کیوں دارم سائیں، ایسا کیوں؟ تم تو اتنے بزدل کبھی بھی نہیں تھے، تو تم سب کے حق کے لیے لڑنا بلکہ حق کے لیے مرنا پسند کرتے تھے، تو پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ جب جان پر بات آئی تو تم اتنے بزدل نکلے، صرف اس ڈر سے کہ وہ ہماری جان لے لے گا، ہم اپنے ملک کے ساتھ غداری کریں۔ ایسا تم کر سکتے ہو، لیکن ساحر شاہ نہیں۔ ساحر شاہ ملک کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ اپنے ملک سے زیادہ میرے لیے اور کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ تم بھی نہیں۔ تم میرے بھائی ہو، دوست ہو، سب کچھ ہو، لیکن ملک کے بعد ہو۔ میرے راستے میں مت آنا دارم سائیں، یہ نہ ہو کہ اپنے ملک کے لیے مجھے اپنی بھائی کی جان کو نقصان پہنچانا پڑے، اور مجھے ایسا کرتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ اسے سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے وہیں سے الٹے قدم پلٹ گیا تھا۔ دہکتے غصے کے ساتھ خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی فل سپیڈ میں آگے بڑھا گیا۔ دارم سائیں کچھ نہیں بولا تھا، بس اس کی باتیں سنتا رہا، اور اب اسے جاتے دیکھ کر سنان کی جانب دیکھا۔ دارم سائیں اب کیا کرنا ہے؟ سنان جو اس کے پاس کھڑا ہوا کب سے اسے دیکھ رہا تھا، اس سے پوچھنے لگا۔ کیا ہے سنان سائیں؟ پیچھا کرنا ہے اس ضدی بچے کا، کہا جاتا ہے کچھ پتہ تو چلے، یا اس دنیا میں آج اسد نامی شخص کا آخری دن ہوگا، یہ تو میں تمہیں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، اور مردان خان کو بھی میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی آخری سانسیں بھی میں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ اس کی وجہ سے آج پہلی بار ساحر سائیں نے مجھے دھکا دیا ہے، اپنے بھائی کو جسے وہ تکلیف پہنچانے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اس نے میرے بھائی کے دل میں میرے لیے زہر بھرا ہے، اسے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور یہ اسد خان کا جنازہ تو آج ہی اٹھے گا۔ وہ اسے دیکھتا دوبارہ سے گاڑی میں آ بیٹھا تو سنان گاڑی ایک دفعہ پھر سے ساحر سائیں کی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ وہ غصہ کرے یا ناراض ہو یا چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ اس کا پیچھا کرنا چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اول وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر اسد ہے کون، اور دوسرا وہ ساحر سائیں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا کہ وہ صرف لاکٹ حاصل کرے اور پھر ساحر کو کسی بڑی مصیبت میں ڈال دے یا اس پر جان لیوا حملہ کرے۔ مردان خان کے لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ ساحر کا دشمن تھا اور ساحر کے خلاف اسے کچھ بھی کرنے کی امید کی جا سکتی تھی، اور جب مردان خان کو پتہ چل گیا کہ دارم لاکٹ اسے نہیں دینے والا بلکہ صرف اور صرف اس کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا، تو وہ کسی بھی طرح سے ساحر کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔
اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی جواب نہ ملنے پر وہ خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی دروازہ کھلنے پر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ ہاتھوں میں خوبصورت سا کیک پکڑے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر وہ چہرہ پھیر گئی۔ اس وقت وہ اسے بالکل بات نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ خفا تھی اس سے۔ اس نے اس کے ساتھ دھوکہ بازی کی تھی، کم از کم وہ تو اسے دھوکہ بازی ہی کہتی تھی۔ پہلے اسے بنا بتائے اس جگہ پر بلایا، عرب سائیں کے ساتھ مل کر، اور پھر اسے جان بوجھ کر اپنے ساتھ کہیں لے کر چلا گیا، اور پھر اس کے 1000 بار کہنے کے باوجود بھی جب تک اس نے اپنے دل نہ مانا وہ اسے واپس لے کر آنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی اتنی منتیں ترلے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا ثنا کو، یہاں تک کہ اس کے اکیلے ہونے کا فائدہ بھی اٹھایا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب آ گیا۔ ٹھیک ہے، غلطی کچھ حد تک اس کی اپنی تھی، اسے خود ہی اس کے اتنے قریب نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے قریب جانے کا جو مطلب اس نے نکالا وہ ہرگز اس کے لیے راضی نہیں تھی، اور پھر اسے واپس لے کر آیا تھا۔ پھوپھو سائیں سے ڈانٹ پڑتے ہوئے سارا الزام اسی پر لگا دیا، اور بعد میں کہہ دیا کہ مذاق ہے۔ وہ مذاق میں بھی اس کے ساتھ چاہتی تھی، لیکن وہ کیسے تنہا چھوڑ سکتا تھا؟ اس کی اس حرکت نے سچ میں اسے ہرٹ کیا تھا، جس کا احساس اسے بھی ہو گیا تھا، تبھی تو اس کے لیے کیک بنا کر لایا تھا۔ وہ مسکرا کر اندر داخل ہوتے ہوئے کیک ٹیبل پر رکھتا اس کے پاس آ بیٹھا۔ اس کے یوں اچانک پاس آ کر بیٹھنے پر ثنا نے تھوڑا سا فاصلہ بنایا تھا۔ اس کی اس حرکت نے عارش کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے پاس سے فاصلہ بنانے پر وہ تھوڑا اور قریب ہوا تو ثنا نے دوبارہ وہی حرکت کی، لیکن اس بار اس کی حرکت نے اسے مزہ دیا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب ہو کر بیٹھا اور ثنا گھبرا کر مزید اسے دور ہونے لگی۔ اسے تنگ کرنے کی خاطر وہ مزید اس کے نزدیک ہوا تو اگلے ہی لمحے اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ اب اگر ثنا اسے دور ہونے کی کوشش کرتی تو یقیناً زمین پر گر جاتی، اور وہ اسے گرنے نہیں دے سکتا تھا۔ چلو اس گیم کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، بیٹھنے کے لیے کوئی لمبی سی جگہ دیکھیں گے نا، پھر وہاں پر کھیلا کریں گے، لیکن یہ بیٹ بہت چھوٹا ہے اس کھیل کے لیے۔ میں نے تمہارے لیے کیک بنایا ہے، آؤ اسے کٹ کر دو۔ ویسے سب لوگ میری تعریف کرتے ہیں کہ میں بہت اچھا کیک بناتا ہوں، لیکن مجھے تو یقین تب آئے گا جب تم اسے ٹیسٹ کر کے بتاؤ۔ مجھے پتا ہے تمہیں بھی بہت پسند آئے گا۔ ویسے تمہیں چاکلیٹ کیک پسند ہے، مجھے پتا نہیں تھا، اگر پتا ہوتا تو پہلے بنا لیتا۔ چلو یہ ساری باتیں بعد میں کریں گے، کیونکہ چاکلیٹ کیک سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ تم اس خوبصورت اور بے حد یمی کیک کو ناراض کرنا پسند کرو گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے کھڑا کرتا اپنے ساتھ ٹیبل کے قریب لے کر آیا تھا۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے وہ حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ماما سائیں تمہیں تنگ کر رہی تھیں تو سوچا کہ میں بھی تھوڑا سا حصہ ڈال لیتا ہوں، اسی لیے الزام تم پر لگایا تھا، لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس وجہ سے تم رونے لگ جاؤ گی۔ دیکھو میں کان پکڑ کر سوری بول رہا ہوں۔ وہ کان پکڑ کر اس کے سامنے سر خم کرتا ہوا بولا تو ثنا مسکرا دی۔ اب اس کی غلطی اتنی بھی بڑی نہ تھی کہ وہ اسے زیادہ دیر ناراض رہتی۔ آپ نے مجھے دھوکے سے اس شو میں بلایا، وہ اسے دیکھتے ہوئے ناراضگی سے بولی۔ ویسے وہ شو بہت انٹرٹینمنٹ والا تھا، اور میں بھی کمال کا سنگر ہوں، لیکن پھر بھی میں سوری کرتا ہوں، وہ اس طرح سے کان پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ ثنا پھر سے مسکرا دی۔ اور پھر آپ مجھے اپنے ساتھ بنا گھر میں کسی کو بھی بتائے وہاں اس ریسٹورینٹ میں لے گئے۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ حرکت کافی بری تھی، کم از کم گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ ثنا کے حساب سے تم میری بیوی ہو، میں تمہیں جہاں چاہے لے کر جا سکتا ہوں، مجھے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ اجازت لینی چاہیے تھی، گھر میں کسی کو بتانا چاہیے تھا، تو آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی انداز میں بولا، اور وہ آج جو حرکت آپ نے کی، وہ نگاہیں چراتے ہوئے پھر سے بولی۔ اس بار عارش نے کان چھوڑ کر اسے گھورا تھا۔ یہیں پہ ہم اپنی آج کے ایپیسوڈ کا اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ویٹ کریں، تب تک مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور موسم آج کل کچھ اچھا چل رہا ہے، موسم کو انجوائے کریں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔